السلام علیکم و ویری گڈ مارننگ، ویلکم ٹو نیو پاکستان۔ میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خاور۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے بیکری نان خطائی کے حوالے سے۔ بیکری نان خطائی صدیوں پرانی ترکیب کے اصل ذائقے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ساخت کے ساتھ تیار کی جاتی ہے تاکہ جو مغلیہ دور کے بادشاہوں والے جو ذائقے ہیں اس سے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ لطف اندوز ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیکری نان خطائی ٹریڈیشنز، روایتوں اور جو ہمارا ورثہ ہے، یادیں ہیں اور حقیقی ذائقہ ہے، اس کی وجہ سے بھی اپنی مثال آپ ہے جو کہ مارکیٹ میں بڑی ایزیلی اویلیبل بھی ہے۔ ہمارے صارفین بیکری نان خطائی کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کو جو بنانے کا طریقہ ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں دیسی مٹھائی کے طور پر جس طرح سے مکمل میٹھا ذائقہ بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت منفرد ٹیسٹ بھی رکھتا ہے۔ چائے کے ساتھ جو ہماری گیدرنگز ہوتی ہیں، دوستوں کے ساتھ، ایون جب ہم اکیلے بھی ہوتے ہیں تو ہم اس کو چائے کے ساتھ بہت انجوائے بھی کرتے ہیں۔ بیکری نان خطائی نے جو روایات کو زندہ کرنے کا سفر ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے، جس طرح سے صدیوں پرانی مغل دور کی ریسیپی سے جڑی ہوئی یہ جو باتیں ہیں ان کے ساتھ ایک کلاسیکل ٹریٹ ہے جسے سالوں کے دوران بہتر بنایا گیا ہے بیکری نان خطائی کی جانب سے، جو کہ آپ کو شاندار ماضی کے سفر پر لے جاتی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیکری نان خطائی نے اب ہماری روایات کو زندہ کرنے اور اپنانے کا ایک سفر شروع کیا ہے جو ہماری روایت سے جڑا ایک خستہ مزے کے مطابق بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں، اب کچھ بات کرتے ہیں پولیٹیکل کے حوالے سے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ حافظ آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسان کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ معیشت کی بہتری اور عوام کی جو فلاح و بہبود ہے اس کے عزم کا انہوں نے اظہار کیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ آج نواز شریف کی حکومت ہے اور اس لیے معیشت ہمیں ترقی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ جو بیانیہ ہے یہ نہ صرف اقتصادی ترقی بلکہ عوامی اعتماد کی بحالی کی نشاندہی بھی ہمیں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت بیرون ملک کے دورے پر موجود ہیں۔ دبئی سے لندن اور پھر امریکہ کے دورے پر وہ مختلف مواقع پر ہم نے دیکھا کہ ان کے سیاسی حریفوں کی جانب سے سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں، خاص طور پر اس دورے کو لے کر۔ ان کے دورہ امریکہ کو نجی نوعیت کا بھی قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کی طرف سے سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے 13 رکنی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے بھی حکومت اور اپوزیشن سے نام طلب کر لیے گئے ہیں، اور اب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ کمیشن تشکیل بھی دیا جا رہا ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کی جو 3 سینئر ججز ہیں، وزیر قانون ہیں، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی شامل ہوں گے، اور جو یہ ترمیم ہے یہ ملک عدالتی تاریخ میں اہم موڑ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی اختلافات جو شدت اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ روز قبل جس طرح سے ہم نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی، شوکت یوسف سے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے تحفظات کا بھی اظہار کر رہے تھے۔ پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس سے کافی تحفظات تھے، ناراض بھی دکھائی دے رہے تھے، گلے شکوے بھی کر رہے تھے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، پی ٹی آئی کے رہنما بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم کھمن ہیں جنہیں پارٹی اجلاس سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے جس سے پارٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو داخلی چپکلش ہے وہ اس وقت نمایاں ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس سارے پس منظر میں پاکستان کی جو موجودہ سیاسی اور آئینی صورتحال ہے اس پر ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ایسے رہنما ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گلے شکوے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، ان کا کوئی میسج وہاں تک کنوے نہیں ہونے دیا جاتا، اور یہ وہ تمام اراکین ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ 25 سے 30 سال سے وابستہ ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈے 1 سے جڑے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو پہلے دن سے سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اب ان کے تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں اور کھل کر میڈیا پر اس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ جیسے چند روز پہلے ہم نے شوکت یوسف سے بات بھی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں پارٹی جو ہماری قیادت ہے ان کی تمام باتیں ماننے کا پابند ضرور ہوں، لیکن ہماری بات کو بھی اہمیت دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سینئر تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ عامر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مریم نواز کا بیان، آج نواز شریف کی حکومت ہے اس لیے معیشت ترقی کر رہی ہے، اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ وہ پنجاب میں جہاں پہ گئی تھی وہ ان کا مقصد تھا کسان کارڈ، کیونکہ بہت زیادہ مریم نواز پہ تنقید ہوئی تھی جب انہوں نے گندم کسانوں سے براہ راست پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے سال نہیں خریدی تھی، اور وہاں یہ تاثر پایا جا رہا تھا کہ یہ جتنی گندم ہے یہ آڑتی بیچتا ہے، پیسے بناتا ہے اور عام کسان کو نہیں ملتا۔ انہوں نے تنقید بھی برداشت کی اور یہ کہا تھا کہ ہم بلا سود قرضہ دیں گے، کسانوں کو کسان کارڈ دیں گے اور اس آڑتی کا مڈل مین کا کردار بند کریں گے۔ اس لحاظ سے وہ خوش تھیں کہ جیسے لوگوں کی تھی کہ جی کسان بڑا مایوس ہے، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ درخواستیں ہمیں توقع نہیں تھی جتنی آئی ہیں، اور ہم اس کا بجٹ بھی بڑھا رہی ہیں، تو اس حوالے سے ان کا فوکس صرف پنجاب پہ تھا، بنیادی طور پہ کہ ہم جو پروگرام بنا رہے ہیں دوسرے صوبے اس کی کاپی بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہم بخوشی دے بھی رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ مقصد میسج دینا تھا
کہ ان کی گورنمنٹ بڑی کامیاب جا رہی ہے اور وہ اس اپنی کامیابی پہ نازاں بھی تھی، خوش بھی تھی، اور یہی بیان کی وجہ تھی۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف دیکھ رہے ہیں ہم لندن پہنچنے پر نواز شریف نے سے جس طرح صحافیوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی ہے اور چوتھی بار وزیر اعظم نہ بننے کی ان سے وہاں وجہ بھی پوچھی گئی ہے۔ جو سیاسی ان کے حریف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دورے پر بھی کافی سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی مقصد ہے یا واقعی ان کا نجی دورہ ہے؟ دیکھیں، سیاسی تو کیا مقصد ہوگا، ایک لیڈر ہے جہاں بھی جائے گا سیاست تو اس کے ساتھ جائے گی، لیکن یہ پرائیویٹ دورہ ہی ہے، کوئی ظاہر ہے وہ کوئی آفیشیل حیثیت میں تو ہے ہی نہیں، نہ وہ کوئی میٹنگ کرنے گئے ہیں، وہ تو گئے ہیں اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کے لیے، شاید چھوٹا موٹا کوئی چیک اپ بھی ہو، لیکن بنیادی مقصد کچھ فرینڈز کے ساتھ میٹنگ ہے جو امریکہ میں ان کی ہونی ہے، اور وہ اس کے لیے اب پہنچ گئے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ لوگوں سے مل لیں گے تو اور بات ہے، ورنہ جس طرح وہ پاکستان کے اندر بھی کچھ ملاقاتیں اس طرح ہی کرتے رہے کہ لوگوں کو بلا لیا، کھانا کھا لیا، لیکن اس کی خبر یا تصویر نہیں ایشو ہوتی۔ یہی انہوں نے زیادہ ٹائم گزارا ہے کہ جب بیٹی کو وہ آگے لے آئے ہیں، اور زیادہ تر انہوں نے 4 5 6 دفعہ جتنی بھی میٹنگز کی ہیں پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے کی ہیں، چاہے وہ مری میں کی ہیں یا لاہور میں کی ہیں یا کہیں وہ مریم نواز کے ساتھ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے بیٹی کے حوالے سیاست کر دی ہے۔ بے شک وہ پارٹی کے صدر دوبارہ بنائے گئے ہیں، اور وہ بھی اسی لیے کہ وہ جو چھینی گئی تھی ثاقب نثار ڈاکٹرائن اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ ان کو سیاست سے باہر کرنا ہے، تو وہ ایک میسج دینا مقصد تھا کہ لو بھائی تم نے مجھے نکالا تھا، میں پھر پارٹی کا صدر ہوں۔ بنیادی طور پہ بھائی کو وہ وزارت عظمیٰ کے حوالے کر چکے کہ جی آپ جانے، اب آپ کام کیجئے، اور مریم نواز کے ساتھ بہرحال وہ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کے تحت تشکیل دیے جانے والے 13 رکنی جوڈیشل کمیشن پر آپ کس طرح سے کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے اس سے عدلیہ میں شفافیت بڑھے گی یا پھر مزید جو کہا جا رہا تھا کہ سیاسی مداخلت ہو رہی ہے اس میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں، 13 رکنی کمیشن ابھی بننا ہے۔ اسپیکر نے کل مانگ لیے نام تمام پارٹیوں سے، اور ایک لا منسٹر ہیں، ایک اٹارنی جنرل ہیں، ایک اسپیکر نے خود نام دینا ہے، باقی عدلیہ کے لوگ ہیں۔ اب یہ پہلی میٹنگ میں طے ہو جائے گا کہ کہاں سیاست کھڑی ہے، کہاں عدلیہ کھڑی ہے۔ اگر تو آپس میں اتفاق رائے سے فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں بنے گا، گفتگو بھی نہیں ہوگی کہ ہاں جی آپ نے مل کے جو جج آئینی بینچ کا بنانا ہے وہ بنا دیا، اور آئندہ کی نئی اپوائنٹمنٹس کے لیے طریقہ کار، چونکہ یہ خود کمیشن اپنے رولز بنائے گا، جس کے اوپر میرے خیال میں زیادہ بات چیت ہو رہی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں چند یوٹیوبرز اور جن لوگوں کا دھندا ہی اس بنیاد پہ تھا کہ بس اب یہ ریزائن کریں گے جج اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جب وہ ختم ہوا تو وہ اپنے ہی بیانات کے اگینسٹ خود ہی تعویلیں ڈھونڈ کے لے کے آئے۔ تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ بڑے پاکستان کے اچھے دماغ بیٹھیں گے اس کے اندر، جب سپریم جوڈیشل کمیشن بنے گا 13 رکنی، کوئی وہ گڈے گڑیا کے کھیل تو ہے نہیں۔ جب یہ بیٹھیں گے تو سالو بھی کریں گے ایشوز کو، جیسے پہلے جو 12 رکنی کمیٹی بنی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوا، تو اس کے اندر ہمارے بڑے وکلا کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون 3 ڈبے چلانے والے آئیں گے، لیکن سارے ہی ہر پارٹی نے وکلا کو دیا۔ بے شک پی ٹی آئی نے 3 بڑے نام دیے، لیکن وہ بائیک آؤٹ کر گئے تھے کہ میٹنگ میں نہیں آئے، اور اسی کا احساس انہیں ہوا کہ نہیں، اب وہ عمران خان سے منظوری لینے پہنچے ہوئے ہیں کہ کن 2 لوگوں کو ہم نامزد کریں اور 13 رکنی کمیشن میں وہ جا کے بیٹھیں۔ تو ایک اچھی بحث ہوگی، اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ صرف ججوں نے کمال یہ کر لیا تھا، افتخار چودھری نے اس وقت یوسف رضا گیلانی کو دبایا اور ان سے 21ویں ترمیم پاس کرا کے اور سارا اختیار اپنے پاس لے لیا، یعنی چٹیں بھی انہیں کی، جج بھی ان کے، نام بھی ان کے، چیمبر بھی ان کے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سب کا احتساب کر رہے ہیں اور آپ سے کوئی بات ہی نہ کرے، تو عدلیہ کو بھی کسی نہ کسی سمت میں تو آنا چاہیے نا۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹیرین بھی ہوں گے اور جوڈیشری کے لوگ بھی ہوں گے اور بیٹھ کے طے کریں گے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا عامر صاحب ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ جب بھی کسی بھی آئینی ترمیم کا ہم ذکر کرتے ہوتا ہے، عدلیہ کے نظام کی بہتری کی تو بات جو کی جاتی ہے، لیکن زیادہ جو کوشش ہے وہ اپنا سیاسی فائدہ ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہر حکومت اسی لیے آتی ہے اور عدلیہ سیاست کر رہی ہوتی ہے۔ کب عدلیہ نے سیاست نہیں کی؟ اب پتہ چلے گا نا کہ 13 رکنی کمیشن جب میٹنگ کرتا ہے، وہاں چیف جسٹس اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ججز کیا تجاویز لاتے ہیں اور باقی دوسری طرف سے کیا آتے ہیں، اپوزیشن کیا کرتی ہے، تو مل بیٹھ کے بات کرنے سے ہی کوئی ایسا کوئی وہ تو نہیں تھا کوئی صحیفہ تھا جس کو تبدیل کر دیا حکومت پاکستان نے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی پارلیمنٹ سے ایک زبردستی کی ترمیم پاس کرا کے صرف چیف جسٹس صاحبان کو بااختیار بنا دیا گیا تھا، اور پارلیمنٹ والوں کو جو کمیٹی بیٹھتی تھی ان کو ٹھپا لگانے پہ لگایا گیا تھا کہ جو ہم بھیجیں گے بس اب آپ جو مرضی اس پہ تقریر شکریر کر لیں، بیٹھ کے میٹنگ کریں اور اس کو ایز اٹ از فارورڈ کر دیں۔ تو میں تو اس بات کا حامی ہوں
کہ بالکل پارلیمنٹیرین کو ٹھیک لایا گیا ہے, اس کے اندر ان پٹ ہونی چاہیے, بلکہ عام لوگوں سے, پارلیمنٹ کے لوگوں کو, جن لوگوں کے نام جج صاحبان کے لیے آئے ان کا پوچھنا چاہیے کہ یہ وکیل کے طور پہ اور ہائی کورٹ میں تھے تو یہ جج کے طور پہ کیسے پیش آئے لوگوں کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ اتنے بولڈ ہیں کہ وہ کھل کے بتائیں گے کہ کس نے کیا کرپشن کی, تو بہت سارے لوگ تو اپنا نام دینے سے بھی ڈریں گے کہ ہمیں اس طرح پبلک میں خراب نہ کرائیے, کیونکہ لوگ پھر کارستانیاں بتائیں گے ان کی کہ وہ کیا کس طریقے سے جج اور وکلا کیا برتاؤ کرتے رہے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے, اکاؤنٹیبلٹی دونوں طرف سے ہونی چاہیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کو کیا لگتا ہے عوام کے اعتماد میں اضافہ کر سکے گا یہ جو بھی فیصلہ ہوا آئینی ترمیم کی ہم بات کر رہے ہیں؟ عوام تو اپنا فائدہ کی طرف دیکھتی ہیں, اپنے فائدے کی طرف سوچتی ہیں, ایٹ دی اینڈ عوام کو کوئی ریلیف ملے گا اس سے؟ دیکھیں عوام نے کیا سوچنا ہے, عوام کو تو راستہ ملے گا تو سوچیں گے نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان سے بھی ان پٹ لیں, لیکن چونکہ پارلیمنٹیرین آ رہے ہیں تو بہتری کی طرف مجھے توقع ہے کہ اس سے ایک اچھا فائدہ ہوگا کہ کنسلٹیشن زیادہ ہوگی, بامانی ہوگی, کیونکہ صرف چیف جسٹس صاحبان اپنی چٹیں اور جو بڑے وکلا ہیں جو بار کی سیاست کرتے ہیں ان کے چیمبروں سے وکیل آ جاتے ہیں نامنیٹ ہو کے, تو اس کا نتیجہ ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے کہ برا بھی ہوا ہے. یہاں ثاقب نثار صاحب اور عمرتا بندیال صاحب کیا کیا کرتے رہے, کہ آپ کو یاد ہے لا منسٹر نے کہا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں کہ مجھ سے اسٹیبلشمنٹ نے نام منظور کرایا جو عمر عطا بندیال نے جنرل باجوہ سے کہے تھے. آپ کو یاد ہے, اب وہی گروپنگ سپریم کورٹ میں نظر آ رہی ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نہ جج صاحبان کو کرنا چاہیے نہ سیاستدانوں کو کرنا چاہیے. انہیں وہ لوگ لانے چاہیے جو عدلیہ میں بہترین کردار ادا کر سکیں, وہ گروپنگ پہ نہ لائیں. ٹھیک ہے, لیکن موجودہ صورتحال میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے حوالے سے؟ اگر ہم دیکھیں ان کے اعتماد کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جب ہم اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو سیاسی اور آئینی معاملات ہیں جب ان کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے تو پھر جو غیر ملکی سرمایہ کار ہے وہ بھی بھاگتا ہے, وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتا. پھر آپ کے خیال میں جو جسٹس قاضی فائزی صاحب نے پہلے دن کہا تھا کہ جھٹکا لگایا تھا $6.5 ارب کا ریکارڈنگ پہ, وہ اسی عدلیہ نے لگایا تھا نا جو کہتی تھی عدلیہ ہوگی ماں کے جیسی, انصاف ہوگا فلانا. یہ تزاد حسن صاحب وغیرہ اپنے اپنے جج لگا کے سائڈوں پہ غائب ہو گئے اور ہمیں چھوڑ دیا عوام کو لگا کے کہ جناب پتہ نہیں کتنی بڑی عدلیہ آ رہی ہے. اور پھر کیا ہوا سو موٹو کے نام پہ, اور ثاقب نثار صاحب نے ہتھ مچا دی تھی. پارٹیاں باقاعدہ روڈ پہ لا کے کھڑی کی جاتی تھی, پھر ان کے حق میں فیصلے دلوائے جاتے تھے. یہ تو کوئی کاروبار کی طرح کام ہو رہا تھا. تو ٹھیک ہے اگر اس سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اگر ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے میرے خیال میں اسے چیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف میں اگر ہم بات کریں تو آپ کو کس طرح کے معاملات وہاں پر نظر آ رہے ہیں؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن صاحب کو جس طرح سے اجلاس سے نکالا گیا, پارٹی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو داخلی اختلافات ہیں اس کی نشاندہی بھی کرتا ہے؟ کچھ روز پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی ہمارے پروگرام میں تھے, گلے شکوے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ کسی کی بات نہیں سن رہی ہے, اپنے طور پر ہی فیصلے کیے جا رہے ہیں. جو پارٹی کے پرانے ورکرز ہیں ان سے بات نہیں کی جاتی, کوئی مشاورت نہیں کی جاتی, کسی اہم فیصلے میں شامل نہیں کیا جاتا. نہیں, ظاہر ہے کہ وہ ایک ان پہ برا وقت ہے, چل رہا ہے مسلسل, اور ایسے میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. چاہے کوئی اقتدار میں آ جائے تو جسے اقتدار میں حصہ نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے کہ میری بات نہیں سنی جا رہی. باقی لوگ جو آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو نکال رہے ہیں. جیسے سلمان اکرم راجہ نے فیصل فرید کو سائڈ پہ کیا تو عمران خان نے حقائق دیکھتے ہوئے فیصل فرید کو واپس لے آئے اور فواد چودھری کے لیے میسج دیا کہ وہ بیانات نہ دے. تو یہ پارٹی کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کوئی جانشین اس طرح تو ہے نہیں, عمران خان نے ہی فیصلے کرنے ہیں, تو عمران خان سے رابطے نہیں تھے تو لوگوں کی لڑائیاں بھی بڑھ گئی, گفتگو بھی بڑھ گئی, اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ لیڈر بن جائے. تو اس دوران جو نئی لیڈرشپ آتی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ ان کی عزت اور تکریم ہو. نامزد سیکرٹری جنرل ہیں وہ سلمان اکرم راجہ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سننی چاہیے, لیکن خان صاحب نے فیصلہ کر دیا تو سلمان اکرم راجہ بھی اب خاموش ہو گئے. ورنہ وہ تو کہتے تھے چپڑاسی کو میں نکال دوں تو کوئی بات نہیں ہوگی. فیصل فرید کے بارے میں انہوں نے یہ لفظ کہے تھے جو پارٹی کے عام ورکروں کے 500 سے زائد کیس کر چکے تھے. ان کی گفتگو کوئی بھی ہو وہ اپنی پارٹی کے ساتھ تو لائل کھڑے تھے, لیکن انہوں نے بالکل دودھ میں سے مکھن کی طرح, وہ مکھن میں سے بال کی طرح باہر پھینک دیا گیا تھا, پھر واپس آئے ہیں. یہ لڑائیاں چلتی ہیں جب مشکلات ہوتی ہیں. ابھی عمران خان اندر ہیں, ان کی اہلیہ آ چکی ہیں, وہ کچھ پشاور میں کام کریں گی, بہنیں باہر آ چکی ہیں. یہ لڑائی جھگڑے ہر پارٹی میں ہوتے ہیں اور اس طرح چلتے رہتے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لڑائی بڑھے گی بھی کم بھی ہوگی. عمر ایوب اگر ایسی بات تھی تو وہ شوکت نوٹس نہ جاری کرواتے 4 MNAs کو جنہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا, اس کو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے تحت بٹھاتے. لیکن جب آپ نے شوکاز دیا, اسلم گھمن کو بھیجا تو گیا, پھر جو پبلک میں نکاتی ہوئی PTI کی لوگوں نے, سارے میڈیا نے چلا دیا, تو اس کے ساتھ انہوں نے گھمن صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے کر دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. بات تو ویسی تھی, گھمن صاحب کوئی وہاں پہ اتنی دور سے چل کے پارلیمانی کمیٹی میں اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ انہیں کہا جائے باہر جاؤ اور پھر وہ دوبارہ پریس کانفرنس کریں. غلطی تو ہوئی ہے نا. یہ نئی اور پرانی قیادت کے درمیان پھڈا تو رہے گا, MNAs کے درمیان رہے گا. لیکن دوسری طرف جس طرح سے ریلیف ملا, آپ نے خود بھی یہ فرمایا کہ ان کی اہلیہ بھی آ گئی ہیں, بہنیں بھی
بھی آ گئی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف کا ابھی جو ایک سینیریو ہے وہ بن سکتا ہے یا بننے جا رہا ہے؟ بہت سے جو ہمارے اینکر پرسن ہیں وہ یہ کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں, بہت سے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے بارہا کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جلد ہی معاملات سیٹل ہو جائیں گے, بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کرے سیٹل ہو جائے, لیکن مجھے خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے تو کوئی نظر نہیں آ رہے سیٹلمنٹ ہوتی ہوئی. وہ معافی ہی مانگیں گے بطور پارٹی بھی, اور ذاتی طور پہ 9 مئی والے پہ پھر بات بنے گی. باقی یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بشرا بیگم کو چھوڑ دیا گیا, کسی نئے مقدمے میں نہیں پکڑا گیا, تو 9 مہینے آپ نے رکھ لیا نا, کافی ہو گیا. یہ کوئی بات تو نہیں ہے. اگر ان کی بہنوں کو بارود کا آپ کیس بنائیں گے تو کون مانے گا اس کیس کو؟ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اگر اشتعال دلا رہی ہیں, وہ آئی ہیں, ان کو لے جا کے سائڈ پہ چھوڑ دیتے کہیں پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جیلم میں جس طرح رکھا. تو وہ ایک منشا تھی کہ ان دنوں میں کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو پاکستان کے اندر, جب آئینی ترمیم ہو رہی ہے, SC ہو رہا ہے, اور یہ چیزیں گورنمنٹ نے پھر ایک فیصلہ کیا, اس پہ عمل کیا. لیکن اب وہ چیزیں واپس ہو رہی ہیں نا آہستہ آہستہ, کہ 26 میں آئینی ترمیم ہو چکی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان بیچ میں پڑے, انہوں نے عمران خان سے ملاقات بھی کرائی. تو چلیں, PTI کو بھی سمجھ آئی کہ سیاسی قوتیں, چاہے وہ ان کے سب سے بڑے مخالف مولانا فضل الرحمان کے پاس جا کے اقتداء میں مقتدی ہوئی, راستہ تو پھر سیاستدان نے لے کے دیا نا. یہ بات عمران خان اور ان کی پارٹی کے سوچنے کی ہے کہ کب تک ضد پہ رہیں گے. جب تک ضد پہ رہیں گے تو پھر مشکل تو رہے گی. بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب, ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جائیں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ اور موبائل کا جو زیادہ استعمال ہے وہ بچوں کو بگاڑ دیتا ہے, اور اب ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بچوں کا اسکرین ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. لیکن اگر اسی سوشل میڈیا کا, اسی انٹرنیٹ کا, اسی موبائل کا ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں ان اے پازیٹیو وے, تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے. اور کس طرح سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. صحیح سے اگر استعمال کرتے ہیں تو جو ہمارے بچے ہیں وہ ننھے دماغوں کے ساتھ بڑے کارنامے بھی کر سکتے ہیں. اور کچھ ایسے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے تعلیم کو فروغ دینے کی ذمہ داری اٹھائی ہے, اور ایک ایسی منفرد ایپ تیار کی ہے جس کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھنے والے جو بچے ہیں وہ کسی سے بھی پیچھے نہیں رہ سکتے ہیں. اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے بچوں نے ایسی ایپ تیار کی ہے, ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو استعمال کرنے کے بعد جو ضرورت مند ہیں وہ اپنی تعلیمی اخراجات کے لیے ڈونر تلاش کر سکتے ہیں. سمیہ خورشید نے اس حوالے سے ایک رپورٹ ریڈی کی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تعلیم تک حصول ہر بچے کا حق, مگر غربت اور وسائل کی کمی بہت سے بچوں کو اس حق سے محروم کر رہی ہے. اس مسئلے کے پیش نظر کراچی میں موجود نجی ادارے کے بچوں نے تیار کی ایسی ایپ جس کا استعمال کر کے مستحق طالب علم اپنے لیے ڈونر تلاش کر سکتے ہیں. مکشوف جلانی, عبد المعید اور عفیفہ لقمان اس ایپ کے ذریعے ان بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو تعلیم حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. ہم نے ایک کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, EMU ایونٹ, امریکہ کی طرف سے ہوا تھا وہ کمپٹیشن, جس کے اندر انہوں نے ریسرچ بیسڈ ورک دیا تھا ہمیں, اور انہوں نے بولا تھا کہ پاکستان کی کوئی ایک پرابلم آپ چوز کریں اور اس کا آپ سولیوشن دیں. تو اس سولیوشن کے بیہاف پہ ہم نے اسکالر بوسٹ اپلیکیشن کریٹ کی تھی, اور پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم اسے لائیو بھی کر سکتے ہیں اور آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں. اسکالر بوسٹ ایک کراؤڈ فنڈنگ اپلیکیشن ہے اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشنل نیڈ کے لیے. فار ایگزامپل آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو جو جس کی کوئی ایجوکیشنل نیڈ آتی ہے اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ ایپ پہ آئیں گے اور ایک اپلیکیشن سبمٹ کریں گے, آپ اپنی نیڈس بتائیں گے آپ کو کس لیے فنڈس چاہیے, اور پھر جو ایپ پہ ڈونرز ہوں گے وہ آپ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور وہ فنڈس آپ کے نیڈ کو ڈونیٹ ہو جائیں. میرا اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے مین آبجیکٹیو یہ تھا کہ میں اس کو ایز ایزی ٹو یوز ایز پاسبل بناؤں فار اسٹوڈنٹس, تاکہ وہ آسانی سے ایپ کو نیویگیٹ کر سکیں. میں نے اس ایپ اسکالر بوسٹ اپلیکیشن میں پروگرامنگ کا ورک کیا ہے, بٹ اب ہم لاسٹ اسٹیپ پہ ہیں جو کہ ہمارا فنڈنگ کا اسٹیپ ہے, جس سے ہم فنڈنگ لے کے اس کو پلے اسٹور پہ پبلش کریں گے. اس پروجیکٹ کی سپروائزر وردہ ارشد کا کہنا تھا اسکالر بوسٹ ایپ کو ایپ اسٹورز پر لائیو کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے. اس ایپ کو اب جو ہے فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے, اور جو ہے ہم لوگ ابھی جو ہے وہ فنڈنگ سیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس ایپ کو پراپر طور پہ لائیو کر سکیں. یہ پلیٹ فارم مستحق بچوں کو تعلیم کے حصول میں مدد فراہم کرنے والے ڈونرز اور ضرورت مند طالب علم کو آپس میں جوڑنے کا کام کرے گا. ضرورت مند بچوں کے لیے بنایا گیا اسکالر بوسٹ ایپ اس وقت مکمل ہے, مگر ایپ اسٹورز پہ جانے کے لیے فنڈز کا منتظر ہے. اگر اسکالر بوسٹ ایپ کو بر وقت فنڈز نہیں ملے تو ذہین ترین بچوں کا یہ جو بڑا کارنامہ ہے اس سے ضرورت مند طالب علم استفادہ حاصل کرنے سے رہ جائے گے. کیمرہ مین محمد ذوالفقار کے ساتھ سمیہ خورشید, نیو نیوز کراچی.
سمیہ خورشید کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور یہ ایپ بڑی زبردست بچوں کی طرف سے تیار کی گئی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اب اس ایپ کے لیے فنڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کے لیے لگتا ہے ہم تمام لوگوں کو مل کر مدد بھی کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے۔ پی سی بی نے آج اپنے ون ڈے اور T20 کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کے استعفے کی تصدیق کر دی ہے۔ گیری کرسٹن نے پی سی بی اور سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید سے اختلافات کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ کرسٹن کی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دورہ آسٹریلیا کے لیے جیسن گلیسپی کو بوری ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ گیری کرسٹن اور پی سی بی کے درمیان معاملات کئی ماہ سے خراب چل رہے تھے، اور کرسٹن اپنے ساتھ اپنے سپورٹ سٹاف کی ٹیم لانے میں بھی ناکامی کی وجہ سے ناراض تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ گیری کرسٹن کو عاقب جاوید اور سلیکشن کمیٹی کی جانب سے مداخلت سے بھی مایوسی ہوئی ہے۔ دوسری جانب شیڈول کے مطابق گیری کرسٹن کو گزشتہ روز جنوبی افریقہ سے آسٹریلیا پہنچ کر ٹیم کو جوائن کرنا تھا، تاہم اب پی سی بی نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ سمیت جو دیگر ٹیم کے کئی کھلاڑی ہیں کل رات ہی پاکستان سے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ پی سی بی کی جانب سے جاری بیان میں اس وقت یہ کہا گیا ہے کہ گیری کرسٹن نے آج باضابطہ طور پر اپنا استعفیٰ جمع کروایا، جسے فوری طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ پی سی بی نے مزید کہا کہ ٹیم کے اگلے کوچ کے لیے مشاورت کمل جاری ہے، اور عاقب جاوید کو وائٹ بال ٹیم کا مستقل ہیڈ کوچ بنائے جانے کا بھی امکان ہے۔ عاقب جاوید اس سے قبل لاہور قلندرز کے ہیڈ کوچ اور ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز بھی رہ چکے ہیں، اور پی سی بی کے ساتھ ان کے معاملات اب آخری مراحل میں ہیں۔ اب پی سی بی کے اس فیصلے سے ٹیم کے ڈھانچے میں ممکنہ تبدیلیاں بھی متوقع ہیں، جس طرح سے جیسن گلیسپی کو عبوری طور پر ہیڈ کوچ بنایا گیا ہے، اور ٹیم کو دورہ آسٹریلیا میں تجربہ کار قیادت بھی حاصل ہوگی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، سینئر سپورٹس اینالسٹ سید محمد اویس نے ہمیں جوائن کیا، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ اویس، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ کے خیال میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں گیری کرسٹن کا استعفیٰ پاکستان کی وائٹ بال ٹیم کی کارکردگی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کنسسٹنسی کی پرابلم لگ رہی ہے آپ کو؟ ایک تو ہم پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات کے حوالے سے، چیئرمین کے حوالے سے، دیگر ٹیم کے حوالے سے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوچنگ سٹاف میں بھی کنسسٹنسی ہم نہیں رکھ رہے ہیں، کیا وجوہات آپ کو لگ رہی ہیں؟ پاکستان ٹیم آپ کو پتا ہے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے پاکستان ٹیم کی کہ جو زیادہ خوشی ہے وہ زیادہ دیر برقرار نہ رہے۔ آپ کو پتا ہے بھی ٹیسٹ میچ کی خوشی آپ کی ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ کو ایک دم ایک نیا ہارٹ اٹیک یہاں پر آ گیا ہے۔ یہ انفارچونیٹلی ہونا تھا، کیونکہ جو فیصلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر ہو رہے تھے اس وقت آپ کو پتا ہے، چاہے وہ سلیکشن کمیٹی کو لے کے ہوں، چاہے کوچز کے رول کو لے کے ہو، کیونکہ جب ایک کوچ بنتا ہے اوبیسلی اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اس کے اندر ایک بڑا مین کلاس ہوتا ہے کہ ٹیم کی سلیکشن، ٹیم جو اس نے کھلانی ہے، پلینگ 11 سارے اسکواڈ کی میں بات کروں، اسپیسیفکلی ٹیم سلیکشن کی میں بات کروں تو اس کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ پروسیس ہوتا ہے ود دا کیپٹن ود دا سلیکشن کمیٹی۔ اگر آپ اسی چیز کو ختم کر دیں گے، آپ دیکھیں نا، آپ نے گیری کرسٹن کو آپ نے پہلے ہائر کیا تھا، اس کے بعد عاقب جاوید آئے تھے۔ عاقب جاوید کے آنے کے بعد فوراً آپ نے ان کو ایک دم رول پلے کرنے کے لیے دے دی، آپ نے کہا جی آپ ہی ہیں سارا کچھ، آپ نے ہی سارا کچھ فیصلہ کر کے ہمیں دینا ہے۔ تو دیٹ مینس کہ جو دوسرا بندہ ہوگا جو اس سے پہلے ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے اس چیز سے کہ یار میرے ساتھ آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا تھے اور آپ کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو ایشو ہے یاد رکھیے گا ہمیشہ، جو سلیکشن کمیٹی اگر آپ کو چلیں وہ اسکواڈ کا ایک 15 رکنی یا 16 رکنی اسکواڈ دے بھی دیتی ہے، آپ نے اس میں سے پلینگ 11 نکالنی ہے، اور اس پلینگ 11 یا جو 16 رکنی اسکواڈ آپ کو دیا گیا، اگر کوچ ہے یا کپتان ہے، اس کے اندر کچھ پلیئرز ہیں جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یار سوٹیبل نہیں ہے ان کنڈیشنز کے لیے، پھر آپ کہیں کہ رزلٹ بھی ہمیں پروڈیوس کر کے دو، تو ناانصافی آپ کرو گے اس کے ساتھ، کیونکہ گراؤنڈ کے اندر اسی نے ٹیم کو لڑانا ہے، اس نے ہی ٹیم کی سجیشنز نکالنی ہے، کولیبریشنز نکالنی ہے، کیا ٹیم کا اسکواڈ ہونا چاہیے، کیا 16 رکنی اسکواڈ اس وکٹ کے اوپر سوٹ کرے گا۔ آپ غلط کر رہے ہو ڈیسیشن واپس لے کے، یہ خالی جیسن اپنا آپ گیری کرسٹن کی بات کر رہے ہو، مجھے یہاں تک لگ رہا ہے جیسن گلیسپی کا بھی کہیں آسٹریلیا کے بعد استعفیٰ آپ کو نہ مل جائے، کیونکہ جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے یہ لٹرلی آپ پینک بٹن آپ خود پریس کر رہے ہو۔ رضوان کو آپ نے کپتان ضرور یہاں پر بنا دیا ہے، لیکن جتنا رضوان کو آج تک دیکھا ہے وہ obviously چاہیں گے ایسا کپتان میں ٹیم کو لیڈ فرام دا فرنٹ اور میری ڈیسیشن اس کے اندر ہو، کیونکہ کپتان ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ سیریز آ رہے ہو تو سلیکشن کمیٹی سے کسی نے نہیں پوچھنا، کپتان یا کوچ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی جواب دو ٹیم کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ اس وقت کوئی سلیکشن کمیٹی کا بندہ آگے نہیں آتا۔ تو یہ جو چیز اس وقت ہبڑا دبڑی مچی ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر، یہ لٹرلی میں کہتا ہوں جو سابق کرکٹرز ہیں ان کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیسیشن اور ساتھ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو سمجھانی چاہیے کہ پینک بٹن تھوڑا کم کریں، آپ غلط ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، چیمپئنز ٹرافی آپ کے سر پہ اور آپ نے اتنا جو یہ ہبڑا دبڑی میں کام کیے، چیمپئنز ٹرافی آپ کے سر پہ، آپ نے پورا کا پورا کمبینیشن ہی پہ ڈسٹرب کر دیا اٹھا کے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جس طرح سے عاقب جاوید کو بھی مستقل ہیڈ کوچ بنانا ہے، سوچ بچار اس پر جاری ہے، آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ پر اس کی رائے کیا ہے؟ وہ اس کردار کے لیے موزوں ہیں؟
دیکھیں عاقب بھائی اوبیسلی ون آف دا فائنسٹ کرکٹرز ہیں. 1992 کی جیت کی بات کروں چاہے بات کروں اس وقت آپ کو پتہ ہے یو اے ٹیم کے ساتھ جڑے بھی رہے ہیں. یو اے ٹیم کو انہوں نے بڑے ایک اچھی اونچائی تک عاقب جاوید لے کے گئے ہیں. پاکستان ٹیم کے ساتھ بھی جڑے رہے تھے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو دبئی اسپورٹ سٹی میں شاید نیوزی لینڈ یا انگلینڈ کے ساتھ سیریز تھی, اس کے اندر ہیڈ کوچ بھی تھے پاکستان ٹیم کے. لاہور قلندر کی اگر بات کریں تو لاہور قلندر کا اگر میں وننگ پرسنٹیج کی بات کرتا ہوں تو آپ کو یاد ہو سوائے 2 ٹورنامنٹ کے تو 6 یا 7 دفعہ لاہور قلندر آخری سٹیج پہ بھی پہنچی تھی. آپ کو یاد ہو تو اس مینٹلی چیز کے اوپر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں وہ چیز نظر آپ کو آتی ہے. آج ہمیں سب کو, مجھے آپ کو, ہم سب کو کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ آکے بہرا ہم کر رہے ہیں کہ ہم ٹیسٹ میچ جیت گئے, اچھی بات ہے ہم جیتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. انہوں نے بڑے ایک اچھی اپنا دی تھی. اوبیسلی سیزن کرکٹر ہیں کہ ایسے کر دو ویسے کر دو, آپ دیکھتے ہیں ٹیسٹ میچ کیسے نہیں جیتتے ہو. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ آسٹریلیا جہاں پر ایک ٹف کنڈیشن ہے, جہاں پر ہر قسم کا آپ کا پلیئر ٹیسٹ ہوتا ہے, اگر آپ ہار جاتے ہیں تو کیا عاقب جاوید اس پہ اکاؤنٹیبلٹی اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے اکاؤنٹیبل کہ ہاں جی میری وجہ سے آپ لوگ ہارے ہیں, میں نے غلط اسکواڈ پک کیا تھا؟ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, اس وقت کوئی سلیکشن کمیٹی کا بندہ آگے نہیں آتا, اس وقت کوچ رگڑے میں جاتا, اس وقت کپتان رگڑے میں جاتا. آج میں بات کر رہا ہوں نا عاقب, اگر میں بھی کر رہا ہوں, میں ہی بیٹھ کے آپ کے شو کے اندر کہوں گا کہ کپتانی کیا تھی, آپ کو مزہ آ گیا کہ فرینچائز کپتانی کیا تھی, انٹرنیشنل کی کپتانی کیا تھی, یا آپ کے کوچ نے کیا کام کیا. بھائی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوچ اور کپتان کو کم از کم اتنا تو امپاور کریں کہ یار وہ اپنی ڈیسیژن میکنگ میں تو ہوں. آپ بہت غلط ایک سٹیپ لے رہے ہو یہاں پر. عاقب جاوید کو اگر آپ کوچ لے کے بھی آتے ہیں پاکستان ٹیم کا, تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر وہ برا ایک آپ کے لیے فلاپ, میں بتایا نا آسٹریلیا کے اندر آپ کا, میں اللہ کرے میں غلط ہوں, میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم اچھا پرفارم کرے, خدا نہ خواستہ آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کا سارے معاملات آپ کے سامنے پھر اٹھ جائیں گے, لوگ پھر عاقب جاوید کے اوپر انگلی اٹھانے لگ پڑیں گے. ہمارا یہ سسٹم ہے, لیکن ہمیں کم از کم تھوڑا سا نا پینک بٹن جو سا اس کو تھوڑا روکنا پڑے گا. بہت زیادہ پینک ہو گیا پاکستان کرکٹ بورڈ, لٹرلی ہم سب کے سامنے مذاق بن کے رہ چکے ہیں. آپ دیکھیں ہر کوئی ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے, چاہے وہ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کو بھی لے کے سارے واہ واہ کر رہے تھے. میں نے کہا نا کہ ابھی وہ ہضم نہیں ہے تو اگلے دن آپ نے ایک نیا پینک بٹن یہاں پر آن کر دیا. یہ چیزیں جو ہیں کرکٹ بورڈ کے اندر, کرکٹرز کے اندر بھی ڈسٹربنس پیدا کرتی, جو فخر کے ساتھ بھی ہوا آپ کے سامنے ہے, یہ آپ لٹرلی بہت بڑی ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف جیسن گلسپی کی بری تقرری سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹیم کو کوئی فائدے پھر مل سکتے ہیں دورہ آسٹریلیا کے دوران؟ اٹس گوئنگ ٹو بی ٹف. دیکھیں ایک اچھی بات ہے کہ ان کو تھوڑا سا ایک ریلیف اپنا سانس ملا ہوگا جو انہوں نے جیتی ہے سیریز اپنا انگلینڈ کے خلاف, اور اوبیسلی ٹف سیریز تھی سٹوکس کا. مجھے یاد ہے کسی نے سٹوکس کو اپنا انٹرویو کے اندر پوچھا بھی ہے جب جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے کہ وکٹ ایسی تھی اور ویسی تھی, تو آپ اس وکٹ کے بارے میں, اس نے کہا وہ چیز نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے اوبیسلی جب آپ ہوم کنڈیشنز پہ کھیلتے ہو تو اپنی ہوم کنڈیشنز کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اگر وہ انگلینڈ بھی آئیں گے تو ہم اپنی مرضی کی وکٹ بنائیں گے. انہوں نے کرکٹ اچھی کھیلی تو تھوڑا سا ایک ریلیف پاکستان ٹیم کو یہاں پر ضرور ملا ہے. جیسن گلیسپی کو ایک اچھی بات ہے کیونکہ آسٹریلیا کے اندر کھیلتے ہوئے ہیں, آسٹریلین مائنڈ سیٹ کو وہ جانتے ہیں, پچز کو جانتے ہیں, ٹیم کو جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ٹیم کس طریقے سے آسٹریلیا میں کھیلتی ہے. تو پاکستان کو پلس پوائنٹ ضرور ہوگا. لیکن میں نے پھر بتا رہا ہوں جو ڈسٹربنس ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر, جو سلیکشن والے معاملے پہ ہے, جو آپ نے اسکواڈ اس وقت پاکستان اچھا اسکواڈ ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ برا اسکواڈ ہے, ٹھیک ہے, فخر والا معاملہ اوبیسلی مجھے بھی ہرٹ ہے, بہت سے لوگوں کو ہرٹ ہے, 50 کی ایوریج آپ اس نے ڈراپ کی ہے. لیکن جو آپ ایک اسکواڈ دے رہے ہو اس کو, اگر وہ پرفارم نہیں کرتا, اس پریشر کو بھی مینٹلی طور پر کیا وہ تیار ہیں اس چیز پہ؟ کیا انہوں نے بات کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے؟ میں نے اس لیے کہا نا کہ آسٹریلیا سیریز میں تو آپ کر چکے ہیں, لیکن اس کو شاید ریورس کرنا پڑے گا آپ کو ڈیسیژن کو. یہ بہت دیر آپ کی ڈیسیژن چلے گی نہیں کہ آپ وہی ایرا واپس لے کے آ رہے ہیں. جب آپ کو یاد ہو مصباح ون آف دا فائنسٹ کرکٹرز تھے, لیکن مصباح کو آپ نے ساری کی ساری پاور دے دی تھی. آپ کو یاد ہو کہ ہر چیز انہی کے پاس تھی. انہوں نے ایک اچھی بات کی تھی کہ فٹنس ٹیسٹ ضروری کر دیا تھا, سارے معاملات ہیں, لیکن آپ ایک بندے سے پوری ٹیم یا پورا یونٹ نہیں چلا سکتے. آپ کو ٹیم یونٹ چاہیے ہوتا ہے. آپ غلط معاملہ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا فخر کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ ذرا کلیئر کیجئے گا. جس طرح سے محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ جو میں نے سنی تھی وہ یہی تھی کہ یقینی طور پر وہ ایک ایشو ضرور ہے جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, اس پر وہ اکاؤنٹیبل ضرور ہوں گے کہ کسی بھی پلیئر کو پاکستان کرکٹ بورڈ اگر کھلا رہا ہے, نہیں کھلا رہا, اور اگر اسی طرح سے ٹیم کے دوسرے پلیئرز اٹھ کر ان کے حق میں ان کے خلاف ٹویٹ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ کسی صورت الاؤ نہیں کیا جائے گا. ایک ڈسپلن تو ہونا چاہیے. آپ بھی شاید اس سے ایگری کریں گے کہ اس طرح کے معاملات پلیئرز کو نہیں کرنے چاہیے, ان میں نہیں الجھنا چاہیے. دوسری طرف محسن نقوی صاحب نے بھی کلیئر کیا کہ ان کا جو فٹنس ٹیسٹ ہے ابھی وہ بھی کلیئر نہیں ہے. تو یہ 2 ریزنز انہوں نے کہی ہیں. پہلا بھی انہوں نے ایگری ضرور کیا ہے. دیکھیں آپ کو بیسیکلی ایک ڈیسیژن لینا چاہیے تھا. جو اصل سارا کا سارا مسئلہ آپ کو پتہ یہ بنا تھا ٹویٹ کی وجہ سے. فٹنس کا تو ایشو نہیں تھا. اگر میں فٹنس کرائیٹیریا کے اوپر جاؤں تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اگر میں چارٹ شیٹ بھی نکال کے دیکھوں جو لڑکوں کو کیٹیگریز دی گئی ہیں, نعمان آپ کو اس کے آگے لکھا ہوا سبجیکٹ ٹو فٹنس. شاہین کی بات کروں, شاہین شاہ افریدی بھی آپ کو پتا ہے 100% فٹ آپ کو نظر نہیں ہے, پھر بھی آپ نے ٹھیک ہے ان کو ڈیموٹ کر کے سی کیٹیگری میں رکھا ہے, کانٹریکٹ تو آپ نے دیا ہے. فخر زمان کا فٹنس کا آپ کو یاد ہو, انہوں نے فٹنس ٹیسٹ پہ بھی یہ بات کی تھی کہ سر میں آدھی راستے فلائٹ لے کے گیا ہوا تھا, آئی ڈونٹ نو ویسٹ انڈیز کہاں پر وہ کھیلیں گے تھے جو لیگ تھی,
وہاں سے مجھے واپس بلایا جاتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ آگے ٹیسٹ ہو. تو کہتا ہے حقیقت ہے, جب آپ دیکھیں ٹریول فٹیگ ہے, آپ کی باڈی فٹیگ کیری کری, آپ آگے کہہ رہے ہو کہ فٹنس ٹیسٹ بھی دے دو, کوئی بھی پلیئر ایسے نہیں کر سکے گا. ٹویٹ والا جو معاملہ ہے, میں خود بھی اس چیز پہ ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ہیٹ آف دا مومنٹ تھی, لیکن ہمارا ایک انفارچونیٹ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو شاید بہت زیادہ سائیکولوجیکل ایک پریشر, میں نے کہا نا کہ اتنا جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر پلیئر کے اوپر بھی بلڈ ہو رہا ہے, وہ بیچارہ کہیں نہ کہیں پھر پھٹتا ہے. فخر واحد ہیں جس کے اوپر خود بھی چیئرمین صاحب کہہ چکے ہیں کہ فخر نے اچھی سجیشنز دی تھی میٹنگ کے اندر. واحد بندہ جو مجھے بھی خبر تھی کہ اسی نے بات زیادہ کی ہے کہ سر یہ مسئلے ہیں, وہ مسئلے ہیں جن کو آپ کو دیکھنا پڑے گا, اور اوبیسلی آپ کو دیکھنا پڑے گا. لیکن جو ٹویٹ والا معاملہ ہے یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے پلیئرز کو خود بھی اس چیز پہ میں ایگری کروں گا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ڈراپ والے معاملے پہ لٹرلی بہت سخت, مجھے خود بھی دکھ تھا اور ناراضگی بھی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک تگڑا پلیئر جس نے 200 پلس اسکور کیا, 50 کی ایوریج, آپ اس کو کیسے ڈراپ کر سکتے ہیں. جب ٹویٹ کا معاملہ آتا ہے, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پلیئرز کو, خاص کر کے چاہے وہ ان کی جو اپنا ایجنسیز پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے جو ان کے سوشل میڈیا کو جو دیکھتی ہیں سارے معاملات ہیں, ان کو زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک انفارچونیٹ معاملہ ہے, میں کہتا ہوں کہ پاکستان لٹرلی مس کرے گا. مجھے پتہ ہے کبھی بھی ٹیم رکتی نہیں ہے, لیکن ضروری ہوتا ہے اگر ایسا پلیئر آپ کے پاس ہو جس نے 200 پلس اسکور بھی کیا, 50 کی ایوریج بھی رکھی ہو, پھر بھی آپ اس کو ڈراپ کر دو سائڈ سے, کہ دیٹ مینس کہ پاکستان ٹیم لٹرلی, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا رائٹ ڈائریکشن پہ ضرور نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف ٹیم کے سامنے اب آپ کو کیا لگتا ہے دورہ آسٹریلیا میں ہمارے لیے کیا سب سے زیادہ بڑے چیلنجز ہوں گے؟ دیکھیں آسٹریلیا کے اندر سب سے بڑا چیلنج تو آپ کا سائیکولوجیکل چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ اچھی بات ہے, میں نے کہا نا بے شک وہ ٹیسٹ کرکٹ ضرور ہے, آپ کی ٹیم جیتی ہے, تھوڑا سا مرال آپ کا واپس اس کے اندر, تھوڑا سا کانفیڈنس آپ کے اندر پیدا ہوا ہوگا. لیکن جو پاکستان ٹیم کا تھوڑا سا ایک سائیکولوجیکل جو پریشر ہوگا وہ آپ کے مین پلیئرز کے اوپر ہوگا. شاہین شاہ افریدی کی آپ بات کر لیں, آپ بات کر لیں اس وقت بابر اعظم پہ اسپیسیفکلی بات کریں. ابھی بھی آپ کے شو سے پہلے میں دیکھ رہا تھا تو ٹویٹ اپنا آسٹریلین کرکٹرز جو ان سے ہیں یا فینز ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ نمبر 1 جو بیٹسمین ہے دنیا کا, اس نے اسی وکٹ کے اوپر آ کے تھوڑی دیر میں کھیلنا. ون آف دی دیٹ مینس کہ ہیٹ جو سی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر آسٹریلیا کرکٹ کی. اگر بات کریں تو یہ آسان نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. آپ نے آسٹریلیا میں جا کے باؤنسی ٹریکس پہ کھیلنا ہے, پھر کنڈیشنز ڈفرینٹ ہیں وہاں پر. آپ کا جو بالنگ یونٹ ہے اس وقت وہ بڑا تگڑا ہے, ایک پیس بیٹری آپ کو نظر آتی ہے. اسپن بالنگ آپشن کی بات کریں, نئے لڑکوں کو آپ نے انکلوڈ کیا ہے, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں جو آپ کی بیٹنگ ہے وہ سب سے زیادہ ٹیسٹ ہوگی. عبداللہ شفیق کو آپ واپس کیری کر رہے ہیں. اب سائم ایوب مجھے نہیں پتا, میں شاید غلط ہوں, لیکن مجھے جہاں تک میں خود بھی اس چیز کو دیکھیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اسٹڈی بھی کر رہی ہے سائم کو. سائم ایوب کو بہت زیادہ آپ چانس دے چکے ہیں. عبداللہ شفیق کو بھی میں بات کروں بہت زیادہ چانسز دے چکے ہیں, لیکن اسٹل آپ نے ان کے اوپر پھر بھروسہ کر کے آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں. دیٹ مینس کہ آپ زیادہ ان کو زیادہ لمبا ایک رن دینا چاہتے ہیں بفور ڈراپ. اللہ کرے کہ وہ اچھا پرفارم کر جائیں آسٹریلیا کے اندر, لیکن پاکستان کا جو بیٹنگ آرڈر ہے خاص کر کے اوپنرز ہیں وہ ٹیسٹ ہوں گے یہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف فیلڈنگ کوچ بھی کہا جا رہا ہے, محمد مسرور صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے, اور گیری کرسٹن کے ساتھ اختلافات کی وجہ جو ایک تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے کہ جس طرح سے ساری پاور کیا گیا کہ عاقب جاوید صاحب کو دینے کی کوشش کی گئی. دوسری طرف جو سپورٹنگ سٹاف انہیں چاہیے ہوتا ہے وہ لانے کی وہ کوشش کر رہے تھے, اس کا بھی جو جتنا ایکسپینسز ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہی بیئر کرنے پڑنے تھے. دیکھیے یہ تو اوبیسلی ہوتا ہے, جو بھی ہیڈ کوچ آپ کا آئے گا اس کی کوشش ہوگی کہ میں اپنا ہی سپورٹنگ سٹاف لے کے آؤں, کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے, 5-6 سال سے وہ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ میں گیری کرسٹن کی پروفائل کی اگر بات کروں تو آپ کو پتہ ہے بڑے سے بڑا ایونٹ وہ اپنے نام کر چکے ہیں, چاہے وہ انڈیا کو ورلڈ کپ جتوانا ہو, چاہے لیگ ٹیمز کے اندر آپ کو پتہ ہے آئی گیس گجرات ٹائٹنز کے بھی وہ اپنا ہیڈ کوچ رہے ہیں تو ان کو بھی ٹائٹل جتوا چکے ہیں, باقی 2 لیگز کو ٹائٹل جتوا چکے ہیں. ایک بڑا نام ہے. آپ کو یاد ہو جب گیری کرسٹن کو پاکستان ٹیم ہائر کر رہی تھی تو بہت سے ٹویٹس بھی آئے تھے انڈیا سے, جہاں پر ہربھجن سنگھ نے بھی لکھا تھا کہ پاکستان ٹیم اگر میں غلط نہیں ہوں دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو ہیو یو, پلیز کم بیک. دیٹ مینس کہ مجھے پتہ انہوں نے محنت, نظر آپ کو آتا تھا کہ انڈیا ٹیم کے ساتھ انہوں نے محنت کی, ان کو ٹائم لگا تھا. مسئلہ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم چلیں اگر عاقب جاوید کو بھی لے آئیں, کسی کو بھی کوچ کو لے آئیں, ہم لوگ کہیں گے کہ تم آؤ اور ایک سیریز میں نا تمہارے پاس کوئی جھاڑو پڑا ہوا 1 منٹ میں تم پاکستان ٹیم کا پورا جو ماحول ہے چینج کر کے رکھ دو, کہ ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے کسی بھی کوچ کو, آپ کو اس کے پاس ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, وہ ٹائم لگتا ہے. مجھے جیسن گلیسپی کا جس وقت وہ ٹیم کے کوچ لگے تھے تو میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا اپنے شو کے لیے, مجھے یاد ہے جیسن گلیسپی نے یہ بات ضرور کی تھی کہ مجھے ٹائم لگے گا ڈومیسٹک اسٹرکچر کو سمجھنے میں. یہاں پر لڑکوں کو میں آیا ہوں, میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں ایک سیریز کے اندر آپ لوگوں کو کہوں کہ بھائی جان سیریز آپ لوگ پورا چینج کر دوں گا پاکستان ٹیم کو. مجھے ٹائم سپین چاہیے, مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس ٹیم کو, مجھے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا جب ایک ہیڈ کوچ ہوتا ہے, چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ فارن کوچ ہو,
جو کمیونیکیشن، جو ٹرانسپیرنسی ہے نیچے ڈومیسٹک سے لے کے اوپر تک، چاہے وہ آپ یوتھ کرکٹ کی بات کریں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارے ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی، ہمارے جو ہیڈ کوچز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، اس کو ڈی ٹریک کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی، میں کہتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر ہیں. لیکن اچھی بات ہے کہ نظر تو آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ سیدھے ٹریک پہ ہو، آپ اس کو پراپر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو واپس ٹریک پہ لایا جائے. لیکن میں نے کہا نا کہ جتنا پینک بٹن آپ اس وقت دبا رہے ہیں یہ آپ کو آگے جا کے ڈسٹرب کرے گا، اور انفارچونیٹ ہے ہم مذاق بن رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کی. ٹھیک ہے اویس، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح سے ہم تمام اپنے پلیئرز کی بات کرتے ہیں، سابقہ پلیئرز کی، عاقب جاوید کا آپ نے کہا یو اے کی ٹیم کے ساتھ انہوں نے کام کیا، انضمام افغانستان کی ٹیم کے ساتھ کام کر چکے ہیں، مشتاق احمد انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ کام کر چکے ہیں. تو یہ ایک اچھی آپشن تو ہے کہ ہمارے پاس اتنے اچھے پلیئرز موجود ہیں، ہماری ٹیم کے ساتھ بھی اگر کنسسٹنسی کے ساتھ کام کریں تو بہتری کی گنجائش تو ہے. دیکھیں مجھے ایک چیز سمجھ میں اس سینس میں نہیں آتی ہے، اگر سارے ریسپیکٹڈ کرکٹرز ہیں، اوبیسلی انہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہے، پاکستان کے لیے نام بنایا ہے، لیکن مجھے ایک چیز صرف مجھے شکایت کے ان بڑے کرکٹر سے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جس وقت ہم بات کرتے ہیں یوتھ کرکٹ کے ساتھ کام کرنے کے، انڈر 19 اسٹرکچر کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا، راہل ڈراوڈ کتنے عرصے سے انڈر 19 ٹیم کے ساتھ چلتے چلتے انڈیا نیشنل ٹیم تک گئے، ورلڈ کپ بھی اپنے نام جو ٹورنامنٹ سے اپنے نام انہوں نے کروائے. ٹھیک ہے اویس، وقت کی ہمارے پاس کمی ہے، گراس روٹ لیول سے ہمیں کام کرنا ہے. بہت شکریہ سید محمد اویس ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. اب کچھ بات کریں گے اکانومی کے حوالے سے، جہاں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور عالمی سرمایہ کاروں سے ملاقات میں پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے مثبت پیش رفت کا ذکر کیا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کرتے ہوئے بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی سے بھی ملاقات کی، جس میں انہوں نے گزشتہ سال کے دوران پاکستان کی معاشی انڈیکیٹرز میں نمایاں بہتری پر تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان سمیت عالمی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے اور ان پر مسائل پر قابو پانے کے لیے سخت پالیسی اقدامات کی بھی ضرورت ہے. انہوں نے اس حوالے سے مزید بتایا کہ حکومت کی جانب سے مالیاتی یکجائی، فسکل کنسولیڈیشن نے ملک میں معاشی استحکام بحال کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس میں اسٹیٹ بینک اور حکومت دونوں نے ہی یکجا ہو کر مثبت نتائج بھی حاصل کیے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ گزشتہ 12 ماہ کے دوران پاکستان کے جو بیرونی کھاتے ہیں وہاں نمایاں بہتری بھی آئی ہے، جس سے اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ 11 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک کا اس حوالے سے مزید کہنا تھا کہ جو ہدف ہے وہ جون 2025 کے آخر تک زر مبادلہ کے ذخائر کو 13 ارب ڈالر تک پہنچانا ہے. ماہر معیشت عرفان مفتی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہوں گے، اس حوالے سے مزید بات کریں گے. عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جمیل احمد کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کی جو شرح ہے اس میں کافی اس وقت کمی آئی ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے جو اثرات ہوں گے وہ پھر دیر پا ہمیں دکھائی دیں گے، اور یہ جو مہنگائی میں کمی ہے یہ پائیدار طریقے سے ہے یا کس طرح سے ہے؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اعداد و شمار انہوں نے سامنے لائے ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر، وہ کافی حد تک درست ہیں، اور اس کی ہم بھی تصدیق کرتے رہے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے جو 1.5-2 سالوں میں جو اکنامک سٹیپس لیے ہیں اس کے اب نتائج آنا شروع ہوئے ہیں. جو فزیکل ٹائٹننگ ہوئی ہے، جو ٹیکس بیس کو بڑھانے کی کوششیں ہوئی ہیں، جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کو کٹ ڈاؤن کیا گیا ہے اور امپورٹ کو جس طرح سے کنٹرول کیا گیا ہے، اس کے اب اثرات آئے ہیں، اور اب ہم اسٹیبلٹی کی طرف یقیناً پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں. لیکن ابھی یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ ابھی اس کو 1 سال اور چاہیے ہے جب تک آپ کے، جیسے آپ نے کہا کہ جو فارن ریزروز ہیں وہ ایک خاص تھریش ہولڈ پر نہیں پہنچ جاتے، تب تک آپ کی جو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں یا جو آپ کی اسٹیبلٹی ہے ود ان کنٹری وہ انشور نہیں ہوتی. تو ابھی آپ کو چند میئرز ابھی لینے ہیں. جیسے ٹیکس کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس اس کو بڑھایا ہے کوریج کو، تو اس کو کنسولیڈیٹ بھی کرنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں لیکیجز نہ ہوں، اس میں جو کرپشن ہے، اس کے اندر جو ایکسیپشنز لی جاتی ہیں، ایگزمپشنز لی جاتی ہیں، ان کو کنٹرول کیا جائے. اسی طرح جو گورنمنٹ کی اپنی ایکسپینڈیچرز ہیں جو اس کا اشارہ وہ دے رہے ہیں کہ وہ کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں، یہ اس پر بھی کافی اور کام ہونا ہے. پھر تیسری بات اہم یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کے لیے راستے ہموار کیے جائیں، اس کو زیادہ اسموتھلی اس کو استعمال کیا جائے، اس میں کوئی بیریئرز نہ آئیں. اور پھر سب سے اہم بات ہے کہ سیکیورٹی سچویشن کو کنٹرول کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. جس طرح ہم کر رہے ہیں اس کے بھی نتائج آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی 1 سال اور آپ کو یہ میئرز رکھنے چاہیے جاری، اس کے بعد ہی آپ کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ انشور ہوگی اور پھر آپ گروتھ کی طرف
جا سکتے ہیں. ابھی کے حالات ضرور یقیناً پازیٹیو ہیں، انڈیکیٹر واضح طور پر ہماری فیور میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جب مہنگائی بڑھنے کی شرح ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سنگل ڈیجٹ میں اس وقت پہنچ چکی ہے، تو وہ جو تمام اثرات لوگوں تک پہنچ رہے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ درست طریقے سے پہنچے ہیں؟ اگر ہم پیٹرولیم پرائسز کی بات کریں، جتنا پیٹرول کو کم کیا گیا اس کی پرائسز کو، اور ابھی مزید کہا جا رہا ہے کہ 1 نومبر کو شاید مزید ریلیف بھی مل جائے گا. جب ہم روزمرہ استعمال کی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی مہنگی ہونے کی شرح جو ہے وہ کم ضرور ہوئی ہے، لیکن پرائسز نیچے نہیں آ سکی ہیں. ایسے ہی ہے. پاکستان پچھلے 2 سال میں ہم 30% سے اوپر گئے تھے انفلیشن، جو پرائس انفلیشن تھی، اور اب ہم 6 یا 7%. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری مہنگائی کم ہوئی ہے، اس کی ریشو کم ہوئی ہے، یہ ہم مانتے ہیں. اور لیکن ابھی اس کو ٹرکل ڈاؤن ہونا ہے. عام لوگوں کی جو ڈیلی پرچیزنگ ہے اس میں اس میں ٹرکل ڈاؤن ہونا ہے، جو ابھی نہیں ہوا. اس کی وجہ مارکیٹ میکنزم ہے، پرائس کنٹرولز ہیں، گورنمنٹ اس میں افیکٹو نہیں ہے. پنجاب میں انہوں نے کوشش تو کی ہے، ایک انسٹیٹیوشنل ریفارم لائے ہیں پرائس کنٹرول کے لیے، لیکن اس کے لیے ان کو بہت اسٹرکٹ میجرز لینے پڑیں گے، جیسے ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں، جیسے جو بیسک کموڈیٹیز کی پرائسز ہیں وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہیں. تو یہ صرف کہہ دینا کہ ہم نے مہنگائی کو نیچے لائے ہیں یہ کافی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو ابھی بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو میجرز لینے چاہیے، جس کے بعد دے کین میک شیور کہ عام شہری کو اس کا فائدہ ہو. ابھی نہیں ہے. ابھی میں نہیں دیکھ رہا کہ مارکیٹ جو ہے اس طرح سے رسپونڈ کر رہی ہے جس طرح سے اکانومی رسپونڈ کر رہی ہے. تو ان کو مارکیٹ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایفیشنسی اور پرائس کنٹرول جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ایک عام شہری کو اس کا فائدہ ہوگا. ابھی میں نہیں دیکھ رہا کہ مارکیٹ جو ہے وہ فیوریبل ہے کنزیومر کے لیے. ٹھیک ہے. جس طرح عرفان صاحب ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $11 ارب تک پہنچ چکے ہیں، اور کوشش جو ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جون 2025 کے آخر تک زر مبادلہ کے ذخائر کو ہم نے $13 ارب تک لے کے جانا ہے. یہ کس طرح سے ممکن ہوگا جب ہم انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں، بیرونی انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک چینل بھی تو بنانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے؟ ہم صرف قرضوں پر بیٹھے رہیں گے یا ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں ان کو ایک اسموتھ روٹ بھی تو فراہم کرنا ہے. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں فیوریبل انوائرمنٹ دینا ہے انویسٹر کو وہ ابھی نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ بائلیٹرل انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ملک جو ہیں وہ کمٹمنٹس دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، آپ کے ریزرو بہتر ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہم ارن کر رہے ہیں، یہ ہم کما نہیں رہے ہیں. یہ ہمارے جو قرضے آ رہے ہیں، قرضوں کے پیسے وہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. تو میرا یہ خیال نہیں ہے کہ ہم یہ جو آپ 13 بلین کے ریزروز کی بات کر رہے ہیں یہ ہم نے ارن کیا ہے. اس میں بہت کم تعداد ایسی ہے جو ہم نے ارن کیا ہے، باقی تو وہ ہے جو ہم نے اس IMF سے قرضے اٹھائے ہیں یا سعودی عرب سے ہم نے کچھ یا چائنا سے ہم نے ری شیڈولنگ کروائی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک اکانومی اتنا فارن ایکسچینج ارن نہ کرے جس کی وجہ سے آپ کو جو اکانومی میں جو مدد چاہیے ہوتی ہے وہ نہ آپ کو مل سکے، تب تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سسٹینیبل انڈیکیٹر ہے فارن ریزرو کا. فارن ریزرو نارملی مارکیٹ سے اٹھا کر بھی پیسے یا ڈالر اٹھا کر بھی اسٹیٹ بینک اپنے ریزرو بڑھاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی $13 بلین از ناٹ سسٹینیبل فگر. اس کو کم سے کم آپ 18 سے 20 بلین پر جب جائیں گے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اکانومی اسٹیبل ہو گئی ہے اور اب آپ اس کو ڈلیور کر سکتے ہیں. تو ابھی تک تو یہ زیادہ تر جو پیسہ ہے وہ آپ کو جو مختلف بائلیٹرل ڈونرز نے پیسے دیے ہیں وہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں، اس میں زیادہ تعداد ان کی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جس طرح سے SCO سمٹ کا بڑا کامیاب انعقاد ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان میں کیا گیا، بہت سے ممالک کے وزراء سفیر پاکستان میں موجود تھے، اسپیشل ڈیلیگیشن موجود تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اس موقع کو بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لینا چاہیے؟ یہ جو تمام ایشیائی کنٹریز ہیں جو کہ دنیا کی پوری آبادی کا تقریباً 40% بنتے ہیں، ان تمام ممالک میں بھی اگر ہم ٹریڈ شروع کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے کتنا بہتر ہو سکتا ہے؟ اس موقع کو کس طرح سے یوز کرنا چاہیے تھا یا کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح آپ نے کہا. دیکھیں ہم نے کم سے کم 30-35 سال کی آئسولیشن توڑی ہے. ہم بہت آئسولیٹ رہے ہیں جب وار آن ٹیرر میں، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ بھی نہیں آئی اور ہمارے سے ٹریڈ بھی نہیں ہوئی. تو اب اگر ہم نے آئسولیشن توڑی ہے، دنیا سے ہم جڑ رہے ہیں یا دنیا کے جو مختلف انویسٹرز ہیں یا لیڈرز ہیں وہ آ رہے ہیں، یہ ایک اچھا سائن ہے. اور SCO کی سمٹ ایک بہت ہی مضبوط انڈیکیٹر ہے. ہمارا ڈپلومیٹک ایفرٹ میں یہ بہت بڑا سکسیس ہوا ہے کہ ہم SCO ٹریڈنگ بلاک کا حصہ بن گئے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو برکس کرنسی کی طرف بھی اب ہم جا رہے ہیں یا بائلیٹرل کرنسی ٹریڈ جا رہے ہیں،
یہ ساری باتیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ پاکستان اب آئسولیشن سے نکل چکا ہے. لیکن اس کو ٹرانسلیٹ کرنا انٹو کانکریٹ economic benefits and gains, I think that is a big challenge for the regime to ensure کہ جی یہ ضائع نہ جائے, انویسٹمنٹس بھی آئیں, وہ صحیح جگہ پر لگے بھی, اور اس کے لیے انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت فیوریبل, وہ انفیوریبل نہ ہو, تبھی ہم یہ انشور کر سکتے ہیں. تو میں یہ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم پازیٹیو سائن کی طرف جا رہے ہیں, ہم اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ مزید سسٹینیبل ہو سکتی ہے پرووائڈیڈ کہ ہم جو میئرز لیتے رہے ہیں اس کو ہم جاری رکھیں, اور اس میں ہم کوئی ایسی وہ ایگزمپشنز نہ بنائیں جو کہ پہلے ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں کہ ہم فائدے دینے کے لیے چند لوگوں کو, اکانومی کو ہم کمپرومائز کرتے ہیں, وہ ہم نہ ہونے دیں. کہ اگر ہم وہ پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں تو یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں 2025 پاکستانی شہریوں کے لیے ایک بہتر سال ہوگا, مہنگائی کی بھی کم ہوگی, روزگار بھی بڑھے گا, اور ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے نئے اپرچونیٹیز بھی ہمیں نظر آئیں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم بہت ہی اچھے تھریشولڈ پر کھڑے ہیں, اس کو آگے لے کر چلنا اب حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے عرفان صاحب, امید جس طرح سے آپ نے بھی کہا, ہم بھی امید کرتے ہیں کہ 2025 ہمارے لیے قدرے بہتر سال ہو تمام لوگوں کے لیے, تمام پاکستانیوں کے لیے. لیکن اس کو آپ کو لگتا ہے کہ پھر جس طرح سے انرجی سیکٹر پر کام کرنے کی ضرورت ہے, یہ لاسٹ کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا, آئی پی پیز کے حوالے سے کچھ میجر ڈیسیجنز لینے ہمیں چاہیے. بجلی کے جو بلز ہیں پورے سال ہم نے دیکھا کس طرح سے عوام نے بل اپنے ادا کیے ہیں. گھروں کی بات کر لیں, کمرشلی اگر ہم بات کر لیں, اس ایشو کو سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. بجلی کی قیمتوں کو کم لائیں گے, دوسرے ممالک سے کمپیٹ کریں گے تو ہی ایکسپورٹس ہماری بہتر ہوں گی. اگر ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات کریں, اس کو مکمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. وہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں سردیوں کا موسم جیسے شروع ہوا, تو گھروں میں کی اگر بات کر لیں تو پراپر ایک ٹائمنگ دے دی جاتی ہے کہ اس ٹائم پر گیس آئے گی, اس ٹائم پر آپ کھانا بنا سکتے ہیں. ان پرابلم سے ہم کب نکلیں گے, کب ہم ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک کی طرف اپنا جو سفر ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں آپ نے جس طرح اشارہ کیا, انرجی کی جو پرائسز ہیں وہ بنیاد ہے, کیونکہ آپ کی جو پروڈکشن ہے اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے اس وقت. اگر آپ نے اس کو کم کرنا ہے تو آپ کو انرجی پرائسز یا الیکٹریسٹی پرائسز کو نیچے لانا پڑے گا. اسی طرح آپ کو انٹرسٹ ریٹ کو بھی نیچے لانا پڑے گا, تبھی آپ بہتر انویسٹمنٹ اور اس کے نتائج لے سکتے ہیں. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہ بات مناسب ہے. پاکستان اس وجہ سے انرجی سرپلس میں ہے, ہم انرجی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس الیکٹریسٹی اس وقت سرپلس میں ہے, ٹرانسمیشن لائنز ہی نہیں جو گئے. جی جی ہاں, یہ ایشو سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا ہے کہ جیسے اگر انڈیا کی طرف ہم جاتے ہیں, جیسے بھی بات ہو رہی ہے, تو ہم انڈیا کو الیکٹریسٹی دے کر بہت سارا فارن ریزرو لے سکتے ہیں. اسی طرح جیسے ہم نے ٹاپی کی بات کی ہے یا ایران سے گیس پائپ لائن کی بات کی ہے, تو ہم ایک بڑے ہی سسٹینیبل انرجی کوریڈور کا حصہ بن سکتے ہیں اگر ہم نے امریکن پریشر کو مزید نہ لیا. اگر ہم جیسے ہم ماضی میں لیتے رہے, امریکن پریشر کی وجہ سے ہم نے ایران اور ٹاپی والے پروجیکٹس ہم نے پوسٹ پون کیے, وہ ہم نے حرکت کی, تو دوبارہ ہم اس سے مشکل کا شکار ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک لبرل ڈپلومیٹک اس میں کیا ہے بلاک میں, اس کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے. کوئی بھی ایسا پریشر ہم نہ لیں جس کی وجہ سے پھر ہمارے جو میجر پروجیکٹس ہیں یا ڈیسیجنز ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں. جس سے آپ نے اشارہ کیا کہ گیس کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں الیکٹریسٹی کی مزید انرجی کی سورسز کی ضرورت ہے, اس کو ہمیں ہر حال میں انشور کرنا چاہیے, اور کسی بھی طرح کے پریشر کو ہم نہ لیں. اگر ہم یہ کر لیں گے پالیسی, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے حالات اور بہتر ہو جائیں گے, ہم بہتر ڈیولپمنٹ یا ڈیولپ کنٹری کی طرف جا سکتے ہیں. بہت شکریہ ماہر معیشت عرفان مفتی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے. بدلتے موسم کا جو اثر ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری صحت کو بھی متاثر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا میں نمی کی کمی ہو اور درجہ حرارت میں اچانک تبدیلی آ جائے, تو پھر جو موسمی تغیرات ہیں اس کے ساتھ فضائی آلودگی بھی بڑھ جاتی ہے, جس کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں جو ہیں وہ ہمیں تنگ کرنا بھی شروع کر دیتی ہیں. دنیا بھر میں جو فضائی آلودگی ہے یقینی طور پر ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے, اور فضائی آلودگی میں اس وقت جب ہم پاکستان کی ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تو ایئر کوالٹی انڈیکس 410 سے بھی اوپر جا چکا ہے, جو کہ یقینی طور پر ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. فضائی آلودگی کی وجہ سے بہت سی ایسی سانس کی بیماریاں ہیں, دمہ ہیں, پھیپھڑوں کے انفیکشن ہیں, اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اب یہ جو فضائی آلودگی میں موجود زہریلے مادے ہیں وہ ہمارے گلے کو, ہماری سانس کی نالیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جس سے ہمارے گلے میں خراش ہے, سوزش ہے اور کھانسی جیسے مسائل بھی پھر
پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ صرف ایک موسمی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایسی صورتحال بھی ہے جو فضائی آلودگی کے بڑھتے ہوئے مسائل کی وجہ سے بھی بگڑتی جا رہی ہے. اور یہ مسئلہ سردیوں کے موسم میں خاص طور پر بڑھ رہا ہے جس میں گاڑیوں کا دھواں بھی ہے, کارخانوں کے جو فضلات ہیں, کوڑا کرکٹ جلانے کی سرگرمیاں ہیں, یہ فضا کو آلودہ کری ہیں جس سے ہماری صحت پر بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹس بھی پڑے ہیں. اسی تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے. حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب طبیب اور غذائی ماہر ہیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بدلتے موسم کی جہاں ہم بات کریں ہیں یا فضائی آلودگی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ کس طرح سے ہماری جسمانی صحت کو متاثر کر رہی ہیں دونوں چیزیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب درجہ حرارت اچانک کم ہوتا ہے نا جی, تو گرمی جو ہے اسے نارملی تو اوپر چلے جانا چاہیے, لیکن اچانک تبدیلی کی وجہ سے وہ گرمی اوپر نہیں جاتی بلکہ فضا میں معلق ہو جاتی ہے. اچھا, اب اس گرمی میں جو ہمارے ارد گرد اڑنے والے یہ ذرات ہیں, دھواں ہے, مختلف یہ اپنا گاڑیوں کا دھواں, یہ جو جلنے سے اٹھتا ہے یا پھر جلنے کے ذرات جو ہیں, یہ اس جو گرمی ہوتی ہے اس کے اندر مکس ہو جاتے ہیں اور وہ جو ایک لیئر سی بن کے جسے ہم سموک کہتے ہیں یا آلودگی کہتے ہیں. اب جب سانس لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سانس کے لیے نارملی ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, جو آکسیجن ہے. اچھا, اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بھی زہریلی گیس ہے, تو فضا میں چونکہ اس کی زیادہ تعداد ہوتی ہے, مونو کاربن جو ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے, نائٹریٹ گیسز زیادہ ہوتی ہیں, کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں. اب جب وہی گیسز یا وہ جراثیم جو ہے وہ سانس کے راستے ہمارے اندر جاتے ہیں تو وہ ہمارے گلے کو انفیکٹ کرتے ہیں, جس سے ہماری چھاتی کا چیسٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا, اس میں سر کو, جیسے آج کل آپ نے دیکھا آنکھوں میں لوگوں کے پانی آ رہا ہے, ناک میں پانی آ رہا ہے, سر میں درد ہونے شروع ہو جاتی ہے. یہ سارے وہ مسائل ہیں جو اس آلودگی کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف پھر کس طرح سے ہمیں کیئرفل رہنا ہے؟ جس طرح سے گلا آج کل نارمل ہے, خراب ہو جاتا ہے, کھانسی شروع ہو جاتی ہے, فلو ہمیں بہت جلدی لگ جاتا ہے. دیکھیں, اس آلودگی کے اثرات سے محفوظ رہنا جو ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمیں اٹھنے کے بعد فوری طور پہ جیسے کہ ہم برش کرتے ہیں, اس کے بعد ہمیں نیم گرم پانی جو ہے اس میں تھوڑا سا شہد ڈال کے, اگر شہد ہو تو وہ بہت اچھا ہے. اسی طرح اگر شہد اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو گرین ٹی ہے اس میں پانی میں تھوڑی سی ادرک پکا کے, جو لوگ خالی پیٹ چائے پینے کے عادی ہیں ان کے لیے بہت اچھا اور مفید نسخہ ہے کہ خالی پیٹ آپ ادرک کا 1 گرام لیں, اس کو پانی میں پکائیں اور اس میں 1 ساسے گرین ٹی کا ڈپ کر کے آپ وہ نیم گرم پی لیں گے. اس سے آپ کی سانس کی نالیاں اور جتنے بھی اندر معاملات ہیں وہ سارے آپ کے صاف ہو جائیں گے. اسی طرح رات سوتے وقت جب آپ باہر سے کام کار کر کے گھر آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نیم گرم پانی سے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے, تھوڑا سا شہد ڈال کے غرارے کریں. ہم نے دیکھا کہ جو غرارے ہیں یہ ہمارے اندر تک کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو صاف کرتے ہیں, کلیئر کرتے ہیں. اچھا, اس سے ہو جائے گا. اسی طرح آپ رات سوتے وقت سونف, زیرہ اور چھوٹی الائچی کا قہوہ بنا کے پئیں تاکہ آپ کے رگوں کے اندر, آپ کی نسج کے اندر جو بھی کسی قسم کا کوئی اگر کوئی رکاوٹ, کوئی ذرات, کوئی گیس ہے تو وہ اس کا اخراج ہو جائے. تو یہ بہترین ہے. اس طرح آپ کا گلا بھی صاف رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ایک میں بات ایڈ کروں کہ جو وضو ہے یہ بہترین اس سے حفاظت ہے. دیکھیں, ہم 5 جب وضو کرتے ہیں تو ہم غرارے بھی کرتے ہیں, یہ وضو کا حصہ ہے. اچھا, جب ہم وضو کرتے ہیں تو ناک میں پانی ڈال کے انگلی سے اس کو بھی صاف کرتے ہیں, چونکہ یہ آلودگی یہ ناک اور منہ کے راستے ہمیں اندر جاتی ہے. جب ہمارے ناک اور منہ کی صفائی رہے گی تو انشاءاللہ ہم ان کے اثرات سے بھی محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح سے آپ نے ادرک کے کعبے کا بتایا ہے جو کہ ہمیں دن کے ٹائم پہ لینا چاہیے, وہ ہماری امیونٹی کو بھی پھر آہستہ آہستہ اسٹرانگ کرے گا, کیونکہ کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ امیون سسٹم جو ہمارا تھا وہ پھر کافی ویک ہو گیا. دیکھیں جی, امیون سسٹم کے لیے تو متوازن غذا کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایک غذا جو ہے وہ ہمیں بیماریوں سے نہیں بچا سکتی. ایک مجموعہ جو ہوگا نا غذاؤں کا, البتہ جیسے ہم نے بتایا کہ فار دا ٹائم وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اگر ہم اس کی مقدار کو زیادہ کریں گے تو اس سے ہمیں فائدہ تو ضرور پہنچے گا, لیکن ہمارے پورے مکمل طور پہ امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے, اسے مضبوط رہنے کے لیے ہمیں ایک مکمل متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں ڈرائی فروٹس بھی ہیں, جس میں ہلدی ہے, لہسن ہے, پیاز ہے, ادرک ہے, اسی طرح جو سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک ہے. یہ موسمی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے موسم کی جتنی بھی فصلیں ہیں جتنی ان کی ترتیب یہ ہوتی ہے. آج کل جیسے پالک ہے, میتھی ہے, اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. موسمی ہے,
اس کا زیادہ استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ جو ہماری فطرت کے قریب ہیں، جو ہمارے سسٹم کو سمجھتے ہوئے ہمارے سسٹم کو مضبوط بھی کرتی ہیں اور بیماریوں کے خلاف ہمارے جسم کے اندر ایک دفاعی نظام بھی پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا ان تمام لوگوں کے لیے کہ اگر کسی بھی پرابلم سے ہمیں بچنا ہے تو ہم پہلے یہ تمام چیزیں کر لیں. اب کسی کا گلا خراب ہو گیا ہے، کسی کو فلو شروع ہو چکا ہے، کھانسی ہے وہ رک نہیں رہی ہے، اس کو کس طرح سے ٹھیک کریں؟ اس کے لیے کون سی چیزوں کا استعمال کیا جائے؟ گلا خراب، چونکہ گلے میں انفیکشن ہو گئی ہے، گلے میں ورم آ گیا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہی کریں گے کہ نیم گرم پانی میں نمک اور شہد ملا کے غرارے کریں گے. ٹھیک ہے. اس سے جو اس کی انفیکشن ہے اس کو فوری طور پہ افاقہ ملے گا. اس کے علاوہ خوراک میں ہم نے دیکھیں اناب لے لیں کوئی 4-5، اس میں تھوڑی سی بلٹھی ہو، بنفشہ ہو، املتاس اور لسوڑیاں، یہ تھوڑی 5-7 لسوڑیاں ہوں، تھوڑا سا املتاس ہو. اس کو آپ 1 کپ پانی میں پکا لیں، 1 کپ پانی میں. جب وہ تھوڑا سا کم ہو جائے، پک کے اس کا ذائقہ دوائیوں کا اس کے اندر آ جائے، اس میں تھوڑا سا شہد، گڑ یا شکر، جو چیز بھی آپ کے پاس اویلیبل ملا کے پینے میں آسانی ہو. ہاں آسانی ہو. تو میرے خیال یہ دن میں 3 خوراکیں آپ لیں، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ کا گلا، آپ کی کھانسی، یہ جو زکام وغیرہ سے آپ کو ریلیف مل جائے گا. ٹھیک ہے. تاکہ پھر اینٹی بایوٹکس کی طرف نہ جانا پڑے. وہ جو عادت ایک ہم لوگوں کو لگ گئی اسپیشلی، وہ کتنی پھر ہمارے لیے غلط ہے؟ اب تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس اس موسم میں خاص کر بہت سے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جنہوں نے 3 ماہ تک مسلسل اینٹی بایوٹک یوز کی، ان پہ فائدہ کوئی اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو فطرت ہے یہ فطرت کے قریب ہے. گزشتہ دنوں ہمارے پاس ایک بچہ آیا، 1 سال کا بچہ تھا، وہ 3 ماہ سے مسلسل اس کو اینٹی بایوٹک دے رہے تھے، اس کے گلے کی انفیکشن، بخار نہیں اتر رہا تھا. ٹھیک ہے. وڈ یو بلیو کہ ہم نے اس کو یہ نیچرل چیزیں دی اور اگلے تیسرے دن وہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے یا نہیں ہے. مطلب یہ جو نیچرل چیزیں ہاں وہ ان کا زیادہ اثر ہے اگر اس کے مطابق دی جائیں جو آپ کی فزیکلی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہاں چونکہ ہمارے ہاں ٹوٹکے بازی بہت ہے، لوگ سنی باتوں پہ زیادہ عمل کر کے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچاتے ہیں. ہمیں اس چیز پہ بھی تھوڑی سی آگاہی لینی چاہیے، دینی چاہیے کہ جو سیلف میڈیکیشن یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے. ہر بندے کی جسمانی ضرورت اپنی ہے، ہر بندے کی جو ہے ایک چوائس اپنی ہے. ہماری جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، آپ کی پسند اور ہے، میری اور ہے. بالکل. تو لہٰذا ریکوائرمنٹ کا بھی فرق ہے، ریکوائرمنٹ ہماری باڈی کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. بالکل. اب دیکھیں نا ہمارے 4 مزاج ہیں. اب جو بلغم والے لوگ ہیں، اب اگر آپ ان کو کوئی ٹھنڈی چیز دیں گے تو ان میں وہ ایشو بلغم زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب جو گرمی والے لوگ ہیں، اگر آپ کو ان کو گرم چیزیں دیں گے، جیسے ہمارے یہاں آج کل یہ مرنگا کی ایک بات ہو رہی ہے، تو اس میں سے ہمارے پاس لاتعداد ایسے لوگ ہیں جو مرنگا کھا کے بیچارے پریشان ہیں. ان کے بہت سے مثال ہو گئے کیونکہ ان کا آلریڈی مزاج گرم تھا. اب جب آگ پہ آپ پیٹرول ڈالیں گے تو آگ بڑھے گی نا. ہاں جی. تو اس لیے ان چیزوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے. ہم اپنے ناظرین کو یہ بات ضرور بتائیں گے کہ جب بھی کوئی چیز آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کنسرن ضرور کریں کہ کیا وہ آپ کے جسم کے مطابق ہے، وہ آپ کے لیے مفید بھی ہوگی یا آپ کے لیے مضر ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف حکیم صاحب، بچوں کو کس طرح سے سمجھایا جائے، ان کو کیسے جڑی بوٹیوں والے کہاووں کی طرف لے کر آیا جائے؟ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے انہیں منانا. بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ کیا ہیں ایسے موسم میں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے. ہمارے بچے جو ٹیسٹ لیتے ہیں نا، مثلا اگر آپ بچوں کو کچھ چیز دینا چاہ رہے ہیں، آپ دلیا بنا لیں، آپ یہی قہوہ جو ہم نے بتایا ہے اس کو اس دلیے میں ملا کے بچوں کو کھلائیں. اس میں آپ تھوڑا سا شہد زیادہ ڈال دیں، شہد بھی مفید ہے. اچھا اب بیسیکلی تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیماریاں لذت کی ہیں. بالکل. تو آپ لذت ڈیولپ کر دیں نا تھوڑی سی. ہاں جی. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کی بات کی، تو آپ یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں، یہ سب بادام ہے، اخروٹ ہے، پستہ ہے، ان کو گرائنڈ کر لیں اور ان کو اب ناشتے میں دلیے میں ڈال کے استعمال کریں. آپ کو لگے گی نہیں کہ آپ بیمار ہیں. وہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اور آپ کی غذائیت بھی بڑھ جائے گی اور آپ کے لیے اس کی جو اہمیت ہے اور اس کا افادیت بھی بڑھ جائے گی. ایک مکمل غذا ہمیں لینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ حکیم نیاز احمد دیال صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کامن ویلتھ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ کے حوالے سے، جہاں پاکستان کو بڑے زبردست طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے ان 3 بہنوں نے، جن سے ہم آپ کی ملاقات بھی کروانے جا رہے ہیں. جنوبی افریقہ کے شہر سن سٹی میں جاری کامن ویلتھ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کی 3 بہنوں کی طرف سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا اور پاکستان کی جانب سے اس مقابلے میں حصہ لینے والی سبل، ٹوئنکل اور ویرونیکا سہیل نے مختلف کیٹیگریز میں گولڈ، سلور اور برانز میڈلز اپنے نام کیے ہیں، جن
की तस्वीर इस वक्त आप न्यू की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिबल सुहेल ने क्लासिक बेंच प्रेस की 47 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। उनकी बहन ट्विंकल सुहेल ने 84 किलोग्राम कैटेगरी के क्लासिक बेंच प्रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि तीसरी बहन वेरोनिका सुहेल ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस मुकाबले में इंग्लैंड और भारत के पावर लिफ्टर्स ने भी हिस्सा लिया और बिल तरतीब गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, 18 मेडल्स इन तीनों बहनें हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं और कौम इन बहादुर बहनों की शानदार कामयाबी पर इन्हें खिराज तहसीन भी पेश करती है। आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वेरोनिका हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं है, वो आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाई हैं, लेकिन सिबल और ट्विंकल हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद हो। सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान का नाम आप रोशन कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त कामयाबी, शानदार कारकर्दगी, क्या फीलिंग है सिबल? बहुत अच्छी फीलिंग है क्योंकि हम लोग 2012 से जो है पावर लिफ्टिंग कर रहे थे। स्टार्टिंग ट्विंकल ने की, उसके बाद फिर मैंने, वेरोनिका ने और मरियम ने स्टार्ट किया। तो 14-12 साल के करियर में हम लोगों ने जितना भी एक गोल सेट किया था अपना कि हम लोग कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट करेंगे, वर्ल्ड और ओलंपिक को भी, तो खुदावंद का शुक्र है, मैं ये ब्लेसिंग समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में से हम तीनों सिस्टर्स सेलेक्ट हुई। हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, 15 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में से विन किया। ज़बरदस्त। और ये किस तरह से ट्विंकल, जिस तरह से सिबल कह रही हैं कि आपने ये शुरू किया, तो कैसे शौक हुआ? लड़कियों को तो इस तरह के शौक ज़्यादा नहीं होते, अच्छी बात है, स्पोर्ट्स में भी आना चाहिए, लेकिन मुश्किल काम है बहुत। असल में मेरे वालिद साहब जो थे वो क्रिकेटर थे, उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, तो उनका ये एम था कि अगर मेरे बच्चों में टैलेंट हुआ तो मैं उनको आगे आने का मौका दूंगा। तो उन्होंने इब्तदाई तालीम स्टार्ट करवाई थी, तो बट मेरा अपना ये एम था कि मैं सबसे हट के गेम करूँ। हॉकी, क्रिकेट, अदर गेम्स हर लड़की करती है, बट वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और कबड्डी एक ऐसी गेम थी जो सबसे हट के थी। और मैंने फिर ये स्टार्ट किया और मैंने 2013 में इंडिया में पार्टिसिपेट किया था कबड्डी वर्ल्ड कप। 2015 में मैंने मस्कत ओमान में पावर लिफ्टिंग की इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैंने पाकिस्तानी पहली वुमेन का लक़ब लिया था। और 2017 में मैंने और साइबल ने ओशेनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग जो कि सिंगापुर में हुई थी, उसमें 4 गोल्ड मेडल विन किए थे अपने अपने बॉडी वेट में। फिर हम लोगों ने जब साइबल ने, वेरोनिका ने और मरियम ने स्टार्ट और मैंने स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने देखा कि पूरे वर्ल्ड में रियल सिस्टर्स नहीं है, जो 4 बहनें सगी पूरे वर्ल्ड में नहीं थी। फिर हम लोगों ने 2018 में एशियन पावर लिफ्टिंग जो कि दुबई में हुई थी, उसमें हम चारों बहनों ने पार्टिसिपेट भी किया और 2 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल विन किए। और अभी रिसेंटली भी हम लोगों ने एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग में 15 गोल्ड मेडल विन किए थे। साइबल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और मैंने, ट्विंकल सुहेल ने। और अभी हम लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड बीट किया, हम लोगों ने 18 मेडल्स विन किए कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। ठीक है, बड़ी लंबी ये जो स्टोरी है यकीनी तौर पर इम्प्रेसिव भी बहुत ज़्यादा है और सुन के भी बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन जैसे आपने ये इस खेल को स्टार्ट किया, तो बाकियों ने प्रेशर में स्टार्ट किया आपके साथ या फिर खुशी से ज्वाइन किया? असल में इनका इंटरेस्ट होता गया ना, कि क्योंकि मैंने जब इंडिया में पार्टिसिपेट किया, फिर मैंने मस्कत ओमान में गोल्ड मेडल लेकर आई, तो इनके अंदर भी था कि अगर हमारी सिस्टर कर सकती है तो हम लोग भी इसके साथ कर सकते हैं। अच्छा, तो सिबल या साइबल? सिबल, ठीक है। अच्छा, वो साइबल कह रही थी, मैंने कहा मैं ना गलत कह रहा हूँ। अच्छा, तो सिबल किस तरह से फिर इसको मैनेज करती हैं? यकीनी तौर पर ट्रेनिंग भी उतनी करनी है, डाइट बड़ी अच्छी चाहिए होती है, न्यूट्रिशनिस्ट आपके कोच, आपके ट्रेनर्स जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दीगर ममालिक के एथलीट्स, उनको बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग 2 घंटे सुबह में ट्रेनिंग करते हैं, 4 घंटे शाम में करते हैं। डाइट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, मेरी अलग है क्योंकि मैंने वेट जो है कंट्रोल करना है, यहाँ लूज़ करना होता है। ट्विंकल, वेरोनिका और मरियम ने वेट बढ़ाना होता है, तो 6 to 7 मील लेने होते हैं। मदर का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें क्योंकि उन्होंने सारे मील रेडी करके देना होता है। और न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो वो भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम लोगों ने स्मूदीज़ लेनी होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट बैलेंस रखने होता है सारी चीज़ों को। और अगर फैसिलिटी की बात की जाए तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से फुली सपोर्ट किया जाता है, उन्हें कैंपिंग्स दी जाती है, उन्हें अपने मुल्क से बाहर भेजा जाता है ट्रेनिंग्स के लिए। हम लोगों के पास तो खुद का पावर लिफ्टिंग का जिम भी नहीं है, ना ही हमारे पास इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स हैं, ना ही हम लोगों को कैंपिंग दिया जाता है, हमें पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए हम लोग और अच्छी ट्रेनिंग सीख कर आएँ। और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होती है क्योंकि अभी भी हम लोग अपने ऑन पे गए हैं, तो काफ़ी
زیادہ مشکل تھا, گھر کی رجسٹری گروی رکھوا کے گئے تھے تو کافی زیادہ مشکل تھا ہمارے. کوئی اسپانسرز نہیں ہے, پھر آپ لوگ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں؟ کیونکہ جتنے ٹورز ابھی مجھے ٹوئنکل نے گنوائے ہیں, جب بھی آپ کو ٹریول کرنا ہے آپ کو ویزا فیس, آپ کو ٹکٹ, اسٹے, ساری چیزیں چاہیے. پاکستان اسپورٹس بورڈ کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں کرتے, نہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کرتا ہے. لاسٹ ٹائم جب ہم لوگوں نے یہ ساؤتھ افریقہ جانا تھا ایشین پاور لفٹنگ کے لیے, تو اس ٹائم ہم لوگوں کو اسپورٹس بورڈ نے ٹکٹس پرووائڈ کی تھی اور باقی سارا ایکسپینس بھی ہم لوگوں نے خود ہی کیا تھا. اس میں انٹری فیس, ڈوپنگ فیس, اور انہوں نے ہمیں امید دلائی تھی کہ ہم لوگ ضرور کریں گے آپ کی کامن ویلتھ کے ایونٹ کے لیے, سارا اسپانسر کریں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ ہمیشہ کی طرح یہی ہوا کہ ہم لوگوں کو 2 دن پہلے کہا گیا کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے. تو پھر ہم لوگوں نے 2 days میں یہی کر سکتے تھے کہ ہم لوگوں نے اپنے گھر کو وہ کیا کہ ہم نے جانا تھا گھر کی رجسٹری کو. جی, کیونکہ ہم لوگوں نے ایک گول سیٹ کیا ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے کامن ویلتھ کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اور اس دفعہ بھی ایک نیا ریکارڈ بن رہا تھا کہ ہم تینوں سسٹرز کامن ویلتھ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, کیونکہ فرسٹ ایور گرلز ہیں ہم لوگ. میں نے 6 گولڈ میڈلز لیے 47 میں. ویرونیکا کا غائبانہ تعارف میں کروا دوں, وہ تو ابھی موجود نہیں ہے. ویرونیکا نے 52 کیٹیگری میں 4 گولڈ میڈل, 2 سلور میڈلز ون کیے, اور اسی طرح ٹوئنکل سہیل نے. اور ویرونیکا جو ہے وہ ینگسٹ ویٹ لفٹر بھی ہیں, پاور لفٹر بھی ہیں. انہوں نے نیپال میں گئی ہیں اور کافی زیادہ ڈفرینٹ کنٹریز میں آپ لوگ ٹریول کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے ابھی جب کامن ویلتھ گیمز ابھی جو یہ آپ جیت کر آ رہے ہیں پاور لفٹنگ چیمپئن شپ, اس کے بعد بھی کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا؟ نہیں, اس کے بعد ابھی تک گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی ہمیں کسی قسم کا مبارکباد بھی نہیں دی گئی ہے, نہ ہی ہمیں یہ کہا گیا کہ کسی نے ریسیو ہم لوگ تو ہنس رہے تھے جب ہم لوگ خود ہی واک کر کے جب باہر تک آیا نا, تو ہم کہہ رہے تھے کہ واقعی ہم لوگوں نے کامن ویلتھ کے میڈلز لیے, اور ہم لوگوں نے پاکستان کا مطلب نیشنل اینتھم, ہر گولڈ میڈل پہ پاکستان کا نیشنل اینتھم ہوتا رہا. تو ہم لوگ 15 ٹائم بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے. اور ابھی تک اسٹل یہ سچویشن ہے کہ نہ ہمیں ابھی تک پرائم منسٹر کی طرف سے, سی ایم پنجاب کی طرف سے, اور نہ ہی ہمارے منسٹر اسپورٹس کی طرف سے ہمیں کوئی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. میں پرسنلی جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں نا, وہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں مریم نواز صاحبہ سے, کیونکہ وہ خواتین کے حوالے سے بہت بات کرتی ہیں, اور اگر ایسی خواتین ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ پاکستان کو اتنا بہتر ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اتنے میڈلز یہ تینوں چاروں بہنیں جیت رہی ہیں, ان کی سرپرستی کیوں نہیں کی جا رہی ہے, کوئی انفارم کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہم تو کوشش کریں کہ ہمارے شو کے تھرو یہ آواز پہنچ جائے ان ایوانوں تک جہاں پر یہ لوگ بیٹھتے ہیں. ان کو کسی طرح سے ریلائزیشن ہونی چاہیے کہ صرف ارشد ندیم ہی نہیں جیت کر آئے تھے اولمپک, یہ لڑکیاں بھی بڑا کارنامہ کر رہی ہیں, اور بھی ایسے بہت سارے ایتھلیٹس ہیں جن کی ہمیں ایک سپورٹ ہمیں لازمی کرنے کی کسی نہ کسی طرح ضرورت بھی ہے. اچھا, ابھی یہ سارا کچھ تو ہو گیا, لیکن جس طرح سے آپ دونوں بہنیں اب یہ بتا رہی ہیں, انفارچونیٹلی ویرونیکا نہیں ہے ہمارے ساتھ, وہ بھی شاید غصہ آج اپنا تھوڑا سا نکالتی گورنمنٹ پر, تو جو پھر لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں وہ کیا کریں گی؟ وہ تو کہیں گی کہ کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, اپنے طور پہ کتنا کر لیں گے. اس بار آپ نے گھر گروی رکھوا دیا, اگلی بار کیا کریں گے؟ اگلی بار کے لیے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اب گورنمنٹ سپورٹ کریں گی. جی جی, انہوں نے بہت سپورٹ کیا. دیکھیے کہ 12 سے 14 سال وہی سپورٹ کر رہے ہیں, چل رہی ہے. جی, اگر اب گورنمنٹ سپورٹ کرے گی تو ہم لوگوں کا یہ ایم ہے کہ ہم لوگ ورلڈ میں پارٹیسپیٹ کریں اور اولمپک میں پارٹیسپیٹ کریں. اور اگر گورنمنٹ, امید تو ہے کہ اللہ ان کو ان کے دماغ میں آئے یہ بات. ٹھیک ہے, تو جو فیملی ہے یا دوست ہیں ان کا کیا ری ایکشن ہے؟ کہیں سے کوئی سپورٹ آتی ہو, کہیں سے کوئی اسپانسر ایسا ہو جو ہر بار کہیں نہ کہیں آپ کی مدد کر دیتا ہو؟ اسپانسر تو کوئی بھی نہیں. ہم لوگوں نے بہت زیادہ ٹرائی کیا پرائیویٹ اسپانسرڈ کو, بٹ کسی نے بھی, مطلب سب کا انٹرسٹ ہی جسٹ کرکٹ کی طرف ہے, جبکہ انڈیویجول گیمز کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو پاکستان میں ابھی تک پاور لفٹنگ میں جتنے میڈلس کوئی لے کر آئے, ادر گیمز میں نہیں لے کر آئے. تو اس کو سپورٹ کریں جس میں میڈل زیادہ آتے ہیں, تاکہ جو اب ایک لڑکی ہے اس کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے. اگر لڑکے کے پاس 10 سال ہے, لڑکی کے پاس مشکل سے 5 سے 8 سال ہے پیک کے کہ وہ ٹریننگ کر سکتی اور ایونٹ کھیل سکتے ہیں. اور ابھی تو والد صاحب نے بھی جو ہے وہ ہمیں کہہ دیا میں اور نہیں کر سکتا. ہم کافی تھوڑا ڈس ہارٹ بھی ہیں, بٹ خدا کے آگے یہی دعا رکھے کہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا اسپانسرڈ یا گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی جس کی وجہ سے ہم لوگ ورلڈ اور اولمپک کو بھی ریپرزینٹ کریں گے, اور میرے والد صاحب کو بھی بیک بون بنیں گے, کوئی نہ کوئی سپورٹ ہمیں کرے. بالکل. تو آپ تینوں یا چاروں بہنیں کس طرح سے پھر دیکھ رہی ہیں کہ پروفیشنلی پاکستان میں اس کو کس طرح سے کیا جائے کہ اس کو ایک پروفیشن بھی بنا لیا جائے؟ پیشن تو آپ لوگوں کا ہے
ہے ہی. جیسے اگر ویٹ لفٹر کو جم آپ لوگ بناتے ہیں یا کوئی ٹریننگ اکیڈمی کھولتے ہیں, ایسے کسی پروجیکٹ پہ سوچ رہے ہیں کام کرنے کی؟ جی اس پہ ہم لوگ سوچ بھی رہے ہیں, تھوڑا بہت ورک بھی کر رہے ہیں, بٹ زیادہ سپورٹ تو ہمیں گورنمنٹ کی چاہیے, کیونکہ ہم لوگوں کو انٹرنیشنلی ٹریننگز پر بھیجا جائے تاکہ ہم لوگ جو اکوپمنٹس ہم لوگوں کو وہاں ہوتے ہیں وہ یہاں پاکستان میں موجود نہیں ہوتے, اس میں بھی کافی چینج آتا ہے. تو اسی لیے ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ ہم لوگوں کو یہاں پر اچھا ایک جم بنا کر دیا جائے پاور لفٹنگ کا, اور ہمیں ٹریننگز پر بھیجا جائے, اور آگے آنے والے جتنے بھی ہمارے ایونٹس ہیں ان میں ہمیں سپورٹ کی جائے تاکہ ہم لوگ فلی فریڈمز کے ساتھ ٹریننگ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہوں ان لڑکیوں کے لیے جو پاور لفٹنگ میں آنا چاہتی ہیں, فیملی کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے, کوئی لاسٹ میسج آپ دونوں دینا چاہتی ہوں سبل؟ میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ بچیوں کو آگے آنے کا موقع دیں, چاہے وہ ایجوکیشن فیلڈ میں ہو, اسپورٹس کے فیلڈ میں ہو, گھر والے انہیں سپورٹ کریں. گھر کی سپورٹ ہوگی تو مطلب لڑکیاں اگر آپ دیکھیں ہر فیلڈ میں لڑکوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں, تو سپورٹس میں بھی آئیں, اپنی فیملیز کا نام روشن کریں اور ملک اور پاکستان کا نام روشن کریں. جیسے کہ ہم لوگ میڈل لے کر آئے, ہم لوگ اپنی فیملی کے نہیں پاکستان کے لیے میڈل لے کر آئیں, آپ لوگ بھی پاکستان کا نام روشن کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سبل سہیل اور ٹوئنکل سہیل ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.